درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. عزیز دوستوں، آج رجب المرجب کی 27ویں شب ہے اور بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کی رات حضور پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے معراج کا سفر عطا فرمایا تھا اور آسمانوں پر بلایا تھا اور نماز کا تحفہ حضور پاک علیہ السلام کو دیا گیا ہے. بہت دیر تک گفتگو نہیں کرنی ہے، بہت زیادہ دیر تقریر نہیں کرنی ہے، مگر جو ضروری باتیں ہیں وہ سنانی ہے. اور میں تو اب کرسی پر یہ دعا کر کے بیٹھا ہوں اللہ سے کہ اللہ ہمارے دلوں کی غفلت کو نکال دیجیے. ہمارا حال یہ ہے کتنی بھی نصیحت کر لو تبدیلی ہمارے اندر نہیں آ رہی. عمل کے معاملے میں ہم لوگ دھیرے دھیرے بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، تو کچھ عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے. حالات کو جیسی ضرورت ہے. میں نے جمعے کے موقع پر بھی صحابہ کرام کے اس واقعے کو، اس حالات کو سنایا کہ کس وقت ہمارے ملک میں مسلمانوں پر جو ایک خوف طاری ہے، ڈرا ہوا ہے مسلمان، مایوسی آ گئی ہے، مایوس ہو گئے ہم لوگ حالات سے. نہیں بھائی اب مشکل ہے مسلمانوں کو، اب مشکل ہے بھائی اب نہیں ہوتا، اب ہو گیا. مایوسی اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. علماء نے مومن اللہ کی ذات سے ہر وقت امید میں رہے. حالات آئیں گے، بگڑے ہوئے حالات آئیں گے، مومن کا کام ہے صبر کرنا. ہم انشاءاللہ صبر کریں گے. اگر خدا نخواستہ کوئی برے حالات پیدا ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اتنے حالات کے باوجود بھی اللہ کا کرم ہے، ہماری مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، ہماری مسجدیں کھلی ہوئی ہیں. ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں روک رہا، ہمیں روزہ رکھنے سے کوئی نہیں روک رہا. ابھی 2-3 سال پہلے خوب اخبارات میں باتیں چھپی کہ چائنا کے اندر پہلے تو ہر جگہ مسلمان نہیں ہیں، لوگ بتاتے ہیں. کچھ خاص ایریے ہیں، کچھ خاص سٹیز ہیں، وہاں مسلمان رہتے ہیں. تو گورنمنٹ نے وہاں پر قانون بنایا تھا کہ مسلمان روزہ نہیں رکھیں گے. کیا تکلیف ہے بھائی ہم روزہ رکھیں تو تمہارے سے سحری مانگ رہے ہیں افطار مانگ رہے. حکومت نے شرارت کر کے آفسوں کے اندر آفیسروں کو آرڈر دیا کہ صبح میں 9 بجے سب کو بریک فاسٹ کرائے. نہیں کرتا بولے تو اندر ڈالو، نہیں کرتا مطلب روزہ ہے. لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا روزہ رکھے. چائنا کی ہمارے ملک میں ایسے حالات. میں نہا دھو کر کپڑے بدل کر مسجد جانا چاہتا ہوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے راستے کھلے رکھے، میں جا سکتا ہوں. بیچ میں راستے بند کر دیے تھے اللہ نے. ایک بیماری آئی تھی کورونا، اور پوری دنیا میں ایسے آرڈرز چلائے گئے تھے کہ مسجدوں کو تالے لگا دیں.
دوسری مسجدوں کو بھی بند کر دیا۔ بڑی کوششوں کے بعد سینٹرل سے کوششیں ہوئی، مرکز نظام الدین سے کوشش ہوئی اور دلی کے جامعۃ العلماء کے دفتر سے کوشش کی گئی، باضابطہ مرکز نظام الدین پر ایک معاملہ ہوا، وہاں بحث کر کے اس بات کو حکومت سے منظور کرایا گیا کہ ہم مسجد کو تالا نہیں لگائیں گے، آسان ہوگی، چاہے 3 آدمی نماز پڑھیں گے مگر ہماری مسجد کو کھلی رکھنا چاہیے۔ حالات ایسے آئے تھے، دل چاہتا تھا مسجد جانے کے لیے، مؤذن صاحب نے دروازہ بند کر دیا۔ ہوا تھا کہ نہیں ہوا؟ تڑپ رہے تھے لوگ، مسجد کو آنا چاہتے تھے، رمضان تھا، مسجدوں میں آنا چاہتے تھے مسلمان۔ کیا کیا گیا؟ سامنے کی مسجد کو چادریں ڈال کے، جانوریں ڈال کے، چاندیاں ڈال کے، بند کر کے، کچھ بھی نہیں ایسا بول کے پیچھے کے دروازے سے بلا کر نماز پڑھائی گئی، وہ بھی چند لوگ۔ عید کی نماز کے لیے عیدگاہوں کو بند کر دیا گیا۔ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہوا تھا، پوری دنیا میں ہوا۔ کہاں پڑھی لوگوں نے عید کی نماز؟ لوگوں نے اپنے گھروں کی چھت پر عید کی نماز پڑھی، اور کچھ علاقے ایسے تھے کہ چھتوں پر جمع ہو کر نماز پڑھنے پر بھی ڈرون کیمرے کے ذریعے سے کیچ کر کے کیسز بک کیے گئے۔ وہ حالات بھی ہمارے سامنے سے گزرے۔ اللہ کا اس زمین پر بننے والا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ بند کر دیا تھا۔ عمرے کا سفر بنتا، حج کے لیے بھی چند لوگوں کو اجازت دی گئی تھی، نماز کے لیے بھی پولیس کی نگرانی میں کچھ لوگ آ رہے تھے، پوری دنیا سے ویزے بند کر دیے۔ کتنی بڑی محرومی کا زمانہ ہمارے سامنے سے گزرا ہے، افسوس ہے ہمیں، ہم بھول چکے ہیں، ہم بھول چکے ہیں۔ کیسے کیسے خطرناک حالات گزرے، ہم یہ سمجھتے تھے اور سب یہ سمجھتے تھے کہ اب ذرا عقل آ جائیں گی بھائی، حالات بدل جائیں گے، لوگ بدل جائیں گے بھائی، اب غفلت کی زندگی چھوڑ دیں گے، اب مسجدوں کو آباد کر لیں گے بھائی، اب ایسا نہیں ہوگا، اب مسلمان سمجھ جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کورونا کے جتنے رولز تھے دنیا کی ساری قوموں نے عمل کیا، مسلمانوں نے بھی عمل کیا، لیکن سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ مسلمان کو۔ کیوں؟ ہمارا جو مذہب ہے وہ محبت سکھاتا ہے، وہ اتحاد سکھاتا ہے، وہ ایک دوسرے کا خیال سکھاتا ہے۔ ہمارے مذہب میں حکم ہے ماں کے ساتھ رہنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کو ساتھ رکھ لینا۔ دوسرے مذہبوں میں کیا ہے؟ تھوڑا بڑے ہوئے تو ختم، بابا اپنے آفس، اماں اپنے آفس، تینوں اپنے آفس، کوئی جوائنٹ فیملی کا سسٹم نہیں ہے دوسروں کے پاس، ہمارے پاس ہے۔ ہماری عبادتیں بھی کیسی ہیں؟ ایک صف میں کھڑا ہو جائے گا، مالدار، غریب، فقیر، بادشاہ، سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کر سب ایک ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں گے۔ ہمارے کاندھوں سے کاندھے ملنا بند ہو گئے تھے نا، ہم ترس گئے تھے محبت کو، لوگوں سے ملنے کو، ہماری عبادتیں روکی گئی تھی، ہمارے کام خراب ہو رہے تھے۔ عزیزوں دوستوں، اس وقت میں بھی کچھ ضروری باتیں میں عرض کروں گا۔ یہ تو پرانی باتیں تھیں، پرانے حالات میں نے اس لیے یاد دلائے تاکہ کچھ اگر حالات پر بات ہو تو آپ کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے۔ میں خود اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے دل کی غفلت کو نکال دے، دلوں سے غفلت کا نکلنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے دلوں میں گناہوں کا اندھیرا بھر گیا، اسی لیے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اس بات کی محنت کرائی جا رہی ہے کہ ایمان کا نور ہمارے سینوں کے اندر آ جائے، ایمان کا نور ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، ایمان والی زندگی ہمارے اندر آ جائے، ایمان والی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس بات کی محنت سارے عالم میں کرائی جا رہی ہے، مسلمانوں پر کرائی جا رہی ہے، ایمان والوں کو پکڑا جا رہا ہے، دیکھو تمہارا ایمان اور بڑھانے کی ضرورت ہے، اس ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رکھے اندر دب گیا، اس ایمان کو جو ہے عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس بات پر امت کو اٹھایا جا رہا ہے پوری دنیا، الحمدللہ فائدہ ہے۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ آج شب معراج کا موقع ہے،
اس موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ پاک نے معراج کا سفر کرایا ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ معراج کا سفر ایک معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہیں ایسی بات کو جو ہماری عقل میں نہ آئے۔ معجزہ کہتے ہیں ایسی بات کو جو روزانہ ہونے والی نہیں ہے اور ہماری عقل میں آنے والی بھی نہیں ہے، ایسی بات کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہی تو ایمان ہے کہ ہماری عقل نہیں قبول کر رہی، لیکن اللہ کی قدرت ہے ہم کو قبول کرنا ہے۔ تو معجزہ سمجھو پھر معراج سمجھ میں آئے گی۔ معجزہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو دیا۔ جتنے نبی دنیا میں آئے سب کو اللہ نے ایک ایسا کمال عطا فرمایا کہ اللہ کی مدد سے وہ نبی وہ کمال دکھاتے تھے اور اللہ کی قدرت بتلاتے تھے۔ اس میں نبی کا کوئی کمال نہیں ہوتا تھا، اللہ کی قدرت ہوتی تھی، لیکن وہ کام عقل کے خلاف تھا۔ مثال کے طور پر چند مثالیں سن لیجیے تاکہ آپ کو معراج کا معجزہ ہونا سمجھ میں آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے پانی دے دیجیے۔ پانی نہیں تھا، قوم پیاس سے پریشان ہو رہی تھی۔ اللہ نے حکم دیا، موسیٰ تم اس پتھر پر اپنا جو لکڑی مبارک تھی، ان کا جو عصا تھا جسے وہ لے کر چلتے تھے، موسیٰ تم اپنی لکڑی پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لکڑی پتھر پر ماری اور مارتے ہی 12، ہمارے زمانے کے حساب سے بولے تو نلا کھل گئے، 12 نلا کھل گئے، 12 چشمے کھل گئے، 12 نل کھل گئے۔ 12 خاندان تھے بڑے بڑے، ہر خاندان نے ایک ایک نل کو چوائس کر لیا، بھئی یہ ہمارا نل، یہ تمہارا نل، یہ تمہارا نل۔ پورے 12 قبیلے 12 خاندان پانی پینے لگے۔ اب میں آپ لکڑی مارے تو نکلتا پانی، پہلے تو پتھر میں سے پانی نہیں نکلتا، پھر آپ ہم مارے تو کیا نکلتا۔ اللہ نے اپنی قدرت بتلائی کہ اللہ ایسے قدرت والے ہیں کہ اللہ پتھر میں سے بھی پانی نکال کے بتا دیں۔ اپن بولتے نہیں، کوئی اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، کیا سخت دل ہے بھائی، میں معافی مانگ لیا تو بھی دشمنی کر رہا ہوں۔ سخت دل، پتھر دل بولتے، سخت نہیں پتھر دل، مطلب نہ گلتا نہ جلتا نہ پگھلتا، اس میں سے پانی کیسا نکلتا بولو۔ پتھر کس کو بولے اپن؟ نہ گلتا نہ گلتا نہ جلتا، 10 سال نالی میں لگے گا رہتا، اس کے بعد نالی توڑ کے وہ ہیڈر نکال کے دوسرا جو ہے آج کل سیمنٹ کی نالی بنا رہے ہیں، وہ آپ ہیڈر دیکھو نکالے بعد جیسا کا ویسا نہ، ذرا پانی پڑ گیا تو صاف ستھرا، تو نہ گلتا نہ سڑتا نہ خراب ہوتا نہ جلتا، اس میں سے اللہ نے پانی نکال کے بتایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے بہت ستایا، حضور کو بہت جھٹلایا، لوگوں نے آپ کو نبی نہیں مانا، آپ کی باتوں کو نہیں مانا، آپ کو مکے میں رہنے نہیں دیا، دشمن بن گئے، ایسے دشمن بن گئے کہ مکے کے اندر جب حج کے لیے لوگ دنیا بھر سے آتے تھے تو مکے کے لوگ مکہ شہر کے باہر ڈنڈا ڈال کے بیٹھ جاتے تھے اور ہر آنے والے کو پانی وانی پلا کے بولتے تھے، دیکھو تم مکے میں جا رہے ہو مگر ایک کام کرنا، ایک آدمی ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے پاس نہیں آنا۔ ایسی دشمنی کا معاملہ کون کر رہے تھے؟ گاؤں والے کر رہے تھے، محلے والے کر رہے تھے، خاندان والے کر رہے تھے، اللہ کے نبی پورا خاندان دشمن بن گیا۔ ایسے حالات میں لوگ آئے، آنے کے بعد نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے کو نبی مان لیتے ہیں، ایک کام کر دو۔ کیا کرنا بھائی؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ لکڑی لا کے دیے توڑ کے بتاؤ بولے تو توڑ سکتے، پتھر لا کے دیے توڑ کے بتاؤ بولے تو توڑ سکتے، اینٹر لا کے دیے توڑ کے بتاؤ بولے تو توڑ سکتے، کچھ تو بھی بسکٹ چاکلیٹ لا کے دیے توڑو بولے تو توڑ سکتے۔ چاند کون توڑ سکتا بولو؟ چاند تک کیا ہاتھ جاتا کسی کا؟ میرے کو آپ کو کوئی بولے ذرا چاند کو توڑو بولے تو اب توڑ کے دے سکتے کیا؟ یہ ہونے والا کام نہیں۔ لیکن اللہ نے
حضور پاک علیہ السلام کو حکم دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انگلی سے چاند کی طرف اشارہ تو کیجئے، چاند کو توڑنا ہمارا کام۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ سب نے آنکھوں سے دیکھا، سب نے دیکھا، مکے والوں نے دیکھا، دنیا والوں نے دیکھا، ہندوستان والوں نے دیکھا۔ کیرلا کے بادشاہ نے اس وقت میں، کیرل کے ایک بادشاہ نے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے دیکھا، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی۔ کیرلا کے بادشاہ نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے۔ یہ ہے معجزہ جو عقل میں نہیں آتا، جو کام ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کا انتخاب کر کے، ان کو پسند کر کے، ان کے ذریعے سے اللہ نے اپنی قدرت بتلائی اللہ کے بندوں کو۔ دیکھو میں جو نبی بن کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ قدرت والے ہیں، اللہ کا حکم ہوا چاند دو ٹکڑے ہو، اللہ کا حکم ہوا چاند دو ٹکڑے ہو۔ کنکریوں نے حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آواز سب لوگوں نے سنی، سب لوگوں نے سنی۔ حضور پاک علیہ السلام چلتے، درخت آپ کو سلام کرتے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، نبی کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، صحابہ کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، اور بڑی غریبی کا زمانہ ہے، فقر و فاقہ ہے، برے حالات ہیں، گھر میں دو دن سے چولہا نہیں جل رہا۔ ایک صاحب حضور پاک علیہ السلام کو ایک کٹورا دودھ لے کر آئے، اور لانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے وہ مبارک کٹورا لیا، اور لینے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک علیہ السلام کی مسجد میں پڑے رہتے تھے، کہیں نہیں جاتے تھے۔ کیوں؟ اگر میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کے گیا اور اتنی دیر میں اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی جملہ نکلا اور میں سننے سے محروم رہ جاؤں گا، کہیں نہیں جاتے۔ حضور کی مسجد میں پڑے رہتے تھے۔ وہاں ایک چبوترا تھا، وہاں پہ رہتے تھے، بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے کا انتظام کرتے تھے تو کھا لیتے، نہیں تو بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں۔ اتنا برا حال ہو جاتا، اتنا برا حال ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ دین کا علم سیکھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں، اتنا برا حال ہے، نبی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو وہ اپنے نبی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، ابو ہریرہ کو کیا کھلائیں گے؟ قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے والوں کو کیا کھلائیں گے؟ ابو ہریرہ جو ہے بھوک کے عالم میں، پیاس کے عالم میں دین کا علم سیکھ رہے ہیں، حضور کی باتوں کو سن رہے ہیں، حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 11,000 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ اور عالم کیا ہے ابو ہریرہ کا؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کے مسجد نبوی کے دروازے پہ گر جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں دورہ پڑ گیا، کوئی پیاس سنگا کے جاتا ہے، کوئی چپل سنگا کے جاتا ہے، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دورہ پڑ گیا۔ ارے دورہ نہیں پڑا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے چین ہو کر، کمزور ہو کر، چکر کھا کر، ایک مدرسے کا بچہ، ایک دین کا علم حاصل کرنے والا، ایک حدیث حضور پاک علیہ السلام سے سیکھنے والا بچہ بھوک اور پیاس سے بے چین ہو کے گر گیا۔ ایک کٹورا دودھ آیا، حضور پاک علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو بلایا کہ ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ دو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ آج تو بھائی کھانے پینے کا انتظام ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ سب کو پلاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے پیٹ میں کھانا نہیں، میں تو سوچ رہا تھا کہ میرے لیے یہ ایک کٹورا دودھ آ گیا ہے اور میرے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی تو سب کو پلاؤ بول رہے ہیں، کیا بچے گا ایک کٹورا دودھ میں؟ یہاں تو اتنے سارے لوگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، مسجد میں جتنے صحابہ تھے سب کو وہ دودھ پلایا گیا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ دودھ کا ایک گھٹ بھی کم نہیں ہوا، کٹورا بھرے ہوا کا بھرے ہوا رہا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے پیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، پھر پیا، پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، پھر ابو ہریرہ نے پیا، پھر بچا ہوا دودھ کا پیالہ حضور پاک علیہ السلام۔ یہ معجزات ہیں حضور پاک علیہ السلام۔ ہم اور آپ ایک کٹورا لے کے کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے نا۔ یہ نبی کے ساتھ اللہ نے خاص طور پر یہ کام کرایا۔ ایسے کاموں کو معجزہ کہا جاتا ہے، ایسے کاموں کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو دین کی دعوت دی اور قوم کو یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ جو تم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، یہ جو تم مورتیوں کی پوجا کر رہے ہو، یہ اللہ نہیں ہے، یہ غیر اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ ارے تم ان کی پوجا کر رہے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے اوپر اگر کوئی مچھر مکھی بیٹھ جائے وہ اس کو نہیں اڑا سکتے، تم کیا کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کی پوجا کر رہے ہو؟ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھائی، دشمن بن گیا پورا گاؤں، پورا شہر دشمن بن گیا، بادشاہ دشمن بن گیا۔ کیا کیا بادشاہ نے؟ کہا، لوگوں نے کہا بادشاہ سے، قرآن کہہ رہا ہے، قالوا، لوگوں نے کہا، حرقوہ، اس کو جلا دو، حرقوہ، جلا دو، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، گاؤں والے پورے شہر میں۔ وانصروا آلہتکم، کہیں کو جلانا بھائی تو انہوں ہمارے خداؤں کے خلاف بول رہے، لہذا اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ یہ طے ہو گیا، آگ جلائی گئی، آگ کو 40 دن تک گرم کیا گیا۔ آگ کو باورچی بھی گرم کرتا نا چولہا جلانے کے بعد، بھگونا رکھنے سے پہلے ذرا سوپ سے ہلاتا کرتا، ذرا شعلہ بن گیا تک محنت کرتا ہے باورچی، گھر کی عورتیں خواتین بھی چولہا گرم ہونے تک محنت کر کے بعد میں بھگونا رکھتے۔ 40 دن تک آگ کو دہکایا گیا، گرم کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آگ کی گرمی ایسی تھی کہ پوری بستی کے اوپر سے پرندے گزرنا بند ہو گئے، ایسی گرمی تپش آگ۔ دور سے پھینکے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، دور سے پھینکے، قریب جا کے کون ڈال سکتے تھے اتنی خطرناک آگ کو۔ اب آگ میں ڈالنے کے بعد آگ کا کام کیا ہے بھائی؟ آگ کا کام کیا ہے؟ آپ کوئلے پہ، شعلے پہ انگلی رکھو، کیا کرتا کوئلہ شعلہ؟ انگلی جلا دیتا، گرم بھگونا پکڑو آتا جل جاتے، چھالے آ جاتے، جلتے ہوئی لکڑی کسی کو لگاؤ دنیا کا خطرناک جل جاتا اس کو۔ آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام ہے پکانا۔ یہ جلانے کا کام آگ کس کے حکم سے کر رہی ہے؟ آگ کو جلانے کی طاقت کس نے دی ہے؟ تو جو اللہ آگ کو جلانے کا حکم دے رہے ہیں، اس اللہ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ یہ میرا ابراہیم ہے، یہ میرا ابراہیم ہے، یہ تیرے پاس آ رہے ہیں، تیرا کام ہے ان کے لیے بہترین۔ بردم و سلامہ کا ترجمہ اس زمانے کے حساب سے آپ کریے، زبردست ایئر کنڈیشن بن جا۔ بردم و سلامہ کا ترجمہ علماء نے کیا ہے ایسی ٹھنڈک بن جا کہ زیادہ بھی سردی برف پہ لٹا دیے تو بھی مر جاتا آدمی، تو ایسی ٹھنڈک بن جا جو میرے ابراہیم کو سلامتی والی، سکون سے رہنا ابراہیم علیہ السلام، ایسی ٹھنڈی بن جا، اتنی خطرناک ٹھنڈی مت بن کہ میرا ابراہیم ٹھنڈ سے پریشان ہو جائے۔ اب سب کیا سمجھ رہے تھے باہر والے؟ جل کے کوئلہ ہو گئے۔ ہمارے سامنے کسی کو آگ کی بھٹی میں، تندور میں ڈالا جائے، کوئی چڑی گر گئی سمجھو، کیا سمجھتے ہیں بابا دکھتے جل کے کوئلہ بن کے راکھ بن جاتی۔ تو یہاں تو پوری تیاری ہے، آگ جلائی گئی ہے اور آگ میں ڈالا گیا ہے، تو کیا ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کا حال؟ جل کے کوئلہ بن کے ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے وہاں اپنی قدرت بتلائی کہ جلانے کا کام آگ کو اللہ نے دیا ہے، لہذا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کا انتظام آگ کے اندر کر دیا۔ یہ ہے معجزہ۔ پوری آگ دنیا میں جتنے بھی چولہے ہیں سب جلاتے، ابراہیم علیہ السلام کا جو تیار کرے تھے آگ، اس آگ نے نہیں جلایا۔ یہ ہے معجزہ۔ یعنی عقل ہماری کام نہیں کرتی، وہاں سے اللہ کی قدرت، اللہ اپنی قدرت کو دکھلانا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ یہ دو تین مثالوں کے بعد میں آپ کو اب آگے کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، مکے کی زندگی ہے،
چاروں طرف دشمنی کا ماحول ہے، لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، مکے میں رہنا مشکل ہو گیا ہے مسلمانوں کا۔ ایسے حالات میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیت کے بارے میں مکے کے لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو کسی شاعر سے لکھا لے کے لالی ہے انہوں، ارے یہ تو جا کے کسی بھی رائٹر سے لکھا لے کے لالے رہے انہوں، یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، یہ کسی رائٹر کا کلام ہے۔ ایسے الزامات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر لگائے جانے لگے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان الزامات کو بیان فرمایا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی زندگی کے اندر مکے سے باہر جا کے ایک آدمی کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور اس آدمی سے حضور پاک علیہ السلام کی دوستی ہو گئی تھی، تو وہاں پر حضور پاک علیہ السلام اپنے دوست کے پاس جاتے اور بیٹھتے، اور بیٹھنے کے بعد اگر اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہوتی مکے والوں کو وہ آیت پڑھ کر سناتے۔ لوگوں نے دیکھا ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے بیٹھ رہے، ارے انہیں لکھے دے رہا ہے قرآن کی آیت، مکے میں افواہ اڑا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے بیٹھ رہے ہوں، اس سے مل رہے، انہیں سکھا رہا ان کو۔ یہ الزام لگایا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی لوگوں سے الزام لگایا حضور پاک علیہ السلام پر کہ آپ فلاں شاعر سے لکھا لے کے ڈالے رہے، آپ اس سے لکھا لے کے ڈالے رہے، آپ اس سے لکھا کے ڈالے رہے۔ تفسیر میں علماء نے ان سارے الزامات کو جمع کیے۔ ابھی وہ آیت ہماری تفسیر سے گزری سورہ نحل کے اندر، اللہ رب العزت نے اس الزام کا جواب اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا۔ اتنے خطرناک حالات مکے کے اندر بنائے تھے مشرکین، اور قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی آیت نہیں ہوتی، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہاں جا رہے، وہاں جا کے وہ دوست سے سیکھ لیں گے، لا کے ہمارے کو سنا رہے۔ یہ الزام لگایا گیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے اس الزام کی تردید میں قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا تم جس آدمی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آیتیں سیکھ کر یا اس سے لے کر لا کر تم کو سنا رہے ہیں، سن لو، وہ تو عربی بھی نہیں ہے، اس کو تو عربی نہیں آتی۔ ایسے آدمی سے الزام لگایا مکے والوں نے جس کو عربی نہیں آتی تو انہیں قرآن کیا سکھا سکتا، قرآن کی آیت کیا سکھا سکتا۔ ایسے آدمی کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگا دیا گیا۔ بڑے عجیب و غریب حالات اس وقت میں مکے کے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام آئے تو دروازے سے نہیں آئے، چھت کھول کے آئے حضور پاک علیہ السلام۔ الگ الگ احادیث موجود ہیں، احادیث سے پتہ چلتا ہے، متواتر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آج کی رات تھی جو حضور پاک علیہ السلام کے گھر میں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ اور الگ الگ تاریخیں بھی ملتی ہیں زیادہ صحابہ سے۔ یہ تاریخ رجب کی 27ویں تاریخ مراد ہے۔ مفسرین نے تقریباً 20 صحابہ کرام کے نام نقل کیے ہیں، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے، جن سے یہ پتہ چلتا ہے اور یہ احادیث ملتی ہے کہ معراج کا سفر 27ویں شب، جو آج رجب کی 27ویں شب ہے، 27ویں شب کو حضور پاک علیہ السلام کا یہ مبارک سفر ہوتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے بعد حضرت جبرائیل آئے، چھت پھاڑ کے آئے، جنت سے ایک سواری لے کر آئے۔ وہ سواری مکے میں باندھی گئی۔ حضور پاک علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور حضور پاک علیہ السلام کو دروازہ کھول کر باہر لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد میں حضور پاک علیہ السلام کے سینے مبارک کو چیرا گیا اور آپ کا دل نکالا گیا، اور دل کو نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے سونے کا برتن لائے تھے، جنت سے سونے اور چاندی کے برتن لائے تھے، سونے کے تشت لائے تھے۔ اس سونے کے تشت کے اندر انہوں نے زمزم کا پانی لیا، اور زمزم کا پانی لے کر حضور پاک علیہ السلام کے مبارک دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اللہ کے پاس جانے کی ملاقات کی، سفر کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ سفر دنیا کے سفر سے الگ ہے۔ ہم کو حیدرآباد جانا ہے، بیگ جما لیتے نہیں جما لیتے؟
تو یہاں جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور آ کر حضور پاک علیہ السلام کو اللہ کی ملاقات سے پہلے آپ کے مبارک قلب کو، مبارک دل کو نکالا گیا اور نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور پھر حضور پاک علیہ السلام کا دل اپنی جگہ پر رکھ کر سینے کو بالکل پیک کر دیا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں معجزہ کس کو کہتے ہیں، ہماری عقل قبول نہیں کرتی، اسی چیز کا نام معجزہ ہے۔ اب ہم بولیں گے پیسہ جوڑے پسلیاں اللہ جوڑا دیے، ہم کسی کے پسلیاں پھوڑے یوں کرے تو نہیں جڑتے، کوئی گاڑی میں سے گرا پسلیاں پھوٹ گئے تو لے کے بھاگنا پڑتا، ایکس رے یہ وہ دنیا کی محنتوں کے بعد جا کے ایک مچھلی کی ہڈی سیدھا بیٹھتی۔ معراج کے سفر کی جتنی باتیں ہیں، قدم قدم پر اللہ کی قدرت ہے، قدم قدم پر اللہ کی بڑائی ہے، قدم قدم پر اللہ نے یہ ثابت کیا ہے، دیکھو یہ میرا نبی، یہ میرا خاص اللہ، یہ میرا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ساتھ ہم انعامات کی بارش کریں۔ اب ایسا دل نکالے یقین نہیں آتا نا، پسلیاں چیرے یقین نہیں آتا نا۔ یہ کب ہوا؟ 1450 سال پہلے یہ کام اللہ حضرت جبرائیل سے سرجری کرا رہے ہیں، اب ہو رہا نہ تھا دواخانوں میں، کیا ہو رہا؟ ایک صاحب بتا رہے تھے یہ ان کے والد صاحب کا اوپن ہارٹ سرجری، پورا دل باہر نکال کے ان کے رگوں کو الیکٹرک کے دل سے جوڑ دیے گئے، آرٹیفیشل ہارٹ یعنی بنایا ہوا دل، ڈاکٹر کا بنایا ہوا دل یا سائنٹسٹ کا بنایا ہوا دل، وہ دل کو اسٹارٹ کر کے ان کے رگاں وہ دل کو لگا دے کے ان کے دل کی پوری بیماری نکالتے، صاف کرتے، پورا کولیسٹرول وغیرہ جتنا جمع ہوا ہے، پورے والز وغیرہ سب صاف کر کے، تو اس کو کہتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری۔ پورا دل نکال لیتے، چیر کے، پورے پسلیاں چیر کے دل میں، دل کی جگہ سے دل کو نکال کے دل کی پرابلموں کو دور کرتے، کولیسٹرول نکالتے، چکنائی نکالتے، والا صاف کرتے۔ یہ کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 1450 سال پہلے کر دیا حضور پاک علیہ السلام۔ اب حضور پاک علیہ السلام کے قلب میں کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ سے ملاقات کرنا تھا، تو آپ کے مبارک دل کو زمزم کے پانی سے دھلا کر اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کا ایک مرتبہ بچپن میں بھی دل کی دھلائی ہوئی تھی، دل کو زمزم سے دھویا تھا فرشتوں نے، اور جب کیا کیا تھا، ہر انسان کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے نا، اس میں نیکی برائی دو بھی چیزیں رکھے، اللہ نے دو بھی چیزیں رکھی۔ انسان کا دل اچھا کام کرنا بول کے بھی دل بولتا، گناہوں کی طرف بھی جاتا، کہیں بینڈ باجا بج رہا دل بولتا جاؤ بھی دیکھ، چلو بھی دیکھیں گے، کہیں گانے بج رہے وہاں پہ دل لگ جاتا، بیٹھ جاتے، کہیں ناچ گانا ہو رہا وہاں پہ دل لگ جاتا، ٹھہر جاتے دیکھنے کے لیے، کہیں تماشا ہو رہا دل بولتا ہمارا دیکھیں گے بھائی کیا ہوگا بول کے، وہاں ٹھہر جاتے۔ گناہوں کی طرف دل ہمارا لے کر جاتا ہے، تو دل میں وہ جذبہ، وہ جراثیم، وہ چیز اللہ نے رکھی ہے۔ تو بچپن میں جو حضور پاک علیہ السلام کا دل دھویا گیا تھا، آپ کے مبارک دل سے وہ مادہ نکل نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ کی کوئی نافرمانی کی، ہمارے پیارے آقا اللہ سے کوئی نافرمانی، حالانکہ آپ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے پوری حیات میں اللہ کی کوئی نافرمانی۔ حضور پاک علیہ السلام کا دل دھویا گیا، اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام کعبۃ اللہ تشریف لائے، مسجد حرام تشریف لائے، اور وہاں سے آپ کو ایک سواری پر بٹھایا گیا جس کا نام براق تھا، بڑی تیز رفتار وہ سواری تھی، اس سواری پر حضور پاک علیہ السلام کو سوار کرایا گیا، اور پھر حضور پاک علیہ السلام اس براق پر بیٹھ کر، وہ براق ہوا کے ذریعے سے، زمین کے ذریعے سے نہیں، ہوا کے ذریعے سے اڑتا ہوا حضور پاک علیہ السلام کو بیت المقدس فلسطین لے کر گیا۔ پہلے زمانے میں تو بھی یہ بات سمجھنا مشکل تھا کہ بھئی یہاں سے وہاں اڑ کے کیسا جاتے، اب تو جہاز آ گئے، اور یہ نارمل جو جہاز ہیں، حیدرآباد سے اگر شکاگو جانا ہے یا نیو یارک جانا ہے 24 گھنٹے 22 گھنٹے کی فلائٹ رہتی،
لیکن اس کے مقابلے میں جمبو جٹس ہوتے ہیں، جہازی لڑاکو طیارے ہوتے ہیں، وہ تو 8 گھنٹے میں آ جاتے ہیں، اتنے فاسٹ چلتے ہیں۔ تو یہ عام انسان اتنی فاسٹ چیزیں تیار کر سکتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے حضور پاک علیہ السلام کو راتوں رات سفر نہیں کرا سکتے، یہ بھی معجزہ۔ حضور پاک علیہ السلام مکے سے بیت المقدس جو گئے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، معجزہ ہے۔ ہم چاہیں بیٹھ کے مسجد حرام میں بیٹھ کے یہاں سے فلسطین کو چل جاتے 2 منٹ میں نہیں جا سکتے، یہ معجزہ ہے، یہ خاص طور پر اللہ نے کرایا ہے، اللہ کا خاص انعام ہے۔ اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے بندوں کو، دیکھو ہماری قدرت ایسی ہے کہ ہم راتوں رات بیت المقدس لے گئے، وہاں سے واپس ملا۔ حضور پاک علیہ السلام بیت المقدس پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد وہاں آپ نے سواری کو باندھا، اور باندھنے کے بعد سیڑھیاں لگائی گئی، اور سیڑھیوں کے ذریعے سے حضور پاک علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اب وہ سیڑھیاں کیسی تھیں وہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ اب دیکھو سیڑھیوں میں بھی ذرا فرق آ گیا نا، پہلے زمانے میں لکڑی کی سیڑھیاں رہتے تھے، اپن پیر رکھ کے جو ہے اوپر چڑھتے تھے، ایک منزل پہ چڑھنا ہے تو اپنے کو 2 منٹ لگ جاتے تھے۔ اب بہترین کمروں کے ویسا سیڑھیاں آ گئے، آپ اندر بند ہو جاؤ، کھٹکا دباؤ، 165 منزلہ پہ بھی جانا ہے تو 1 منٹ میں پہنچ جائے۔ دبئی وغیرہ میں جو 20-20 منزلہ مالس ہیں، یا آپ تو انڈیا میں بھی 5 منزلہ بلڈنگ ہے تو لفٹ ہے، اس میں آپ کو ہلنے کی ضرورت ہے نا، محنت کرنے کی ضرورت ہے، اندر جا کے ٹھہر کے کھٹکا دباؤ، 50 منزلہ بولے تو جا کے چھوڑ دیتی ہے، کیسی سیڑھی ہے بالکل۔ تو اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ نے سیڑھی اتاری، سیڑھی کے ذریعے سے حضور پاک علیہ السلام کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضور پاک علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھولنے کی گزارش کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آسمان کے فرشتے نے پوچھا بھائی کون ہے، اور فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے نے پوچھا بھائی ان کو کیوں لائے ہو، روز تو تم اکیلے آتے ہو۔ کہا کہ میں لایا نہیں ہوں، اللہ نے بلایا ہے اور اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ تو پھر آسمان کے فرشتے نے دروازہ کھولا، پھر آپ دوسرے آسمان پر گئے، وہاں بھی یہی سوال ہوا، تیسرے آسمان پر گئے، وہاں بھی یہی سوال ہوا، اور آپ علیہ السلام کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے رہے، آپ آسمانوں پر چلتے رہے اور آسمانوں پر آگے بڑھتے رہے۔ بڑھتے بڑھتے ایک وقت وہ آیا، ایک مقام وہ آیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں فرشتوں کا بڑا فرشتہ ہوں، میں اللہ کے احکامات لے کر نبیوں کے پاس جاتا ہوں، مگر میری حد یہاں تک ہی ہے، بس اب میں آگے نہیں جا سکتا، اب آگے آپ اکیلے جائیں۔ آپ علیہ السلام آسمانوں پہ اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے، پریشان ہو گیا، کیسے آگے بڑھیں؟ دربار الہی میں جانا ہے، سب سے بڑا دربار ہے وہ۔ حضور پاک علیہ السلام اور آگے بڑھے، حضور پاک علیہ السلام کے راستے میں انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو ہے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیت معمور وہ جگہ ہے کہ جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں اور آ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جس فرشتے کو وہاں عبادت کا موقع مل جاتا ہے، قیامت تک پھر اس کا نمبر نہیں آتا۔ کتنی آبادی ہے جو فرشتوں کی، اللہ کی اتنی مخلوق ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام درخت پر ٹیکا لگا کر آرام کر رہے تھے، حضور پاک علیہ السلام آگے بڑھ رہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ ایک آدمی کے پاس حضور پاک علیہ السلام پہنچے، دیکھا ایک آدمی ہے، اور وہ آدمی سیدھی طرف دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد ہنستا ہے، اور پھر دوسری طرف دیکھتا ہے اور رونے لگتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے
ان کو غور سے دیکھا، کیا بات ہے بھائی، سیدھی طرف دیکھ رہے تو ہنس رہے، الٹی طرف دیکھ رہے تو رو رہے۔ حضور پریشان ہو گئے، پوچھا جبرائیل کیا بات ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کون ہے اور سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور الٹی طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہے، سب انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہے۔ جب یہ سیدھی طرف دیکھتے ہیں، ان کی امت، ان کی اولاد کی اچھی حالت ان کو دکھائی جاتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد کی اچھائیوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور جب یہ الٹی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی اولاد کے پورے الٹے اور بڑے برے کام ان کو دکھائے جاتے ہیں، ان کا برا حال دکھایا جاتا ہے تو آدم بے چین ہو کر تڑپ کر رونے لگتا ہے۔ اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے باپ دادا کو خوش کرنا ہے یا رلانا ہے؟ ہمیں کیسے کام کرنے کہ اگر ہماری روحوں پر نظر پڑے یا ہم پر نظر پڑے تو ہمارے باپ، ساری انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں یا رلانا چاہتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں۔ الٹے کام کریں گے ہمارے نبی کو بھی تکلیف ہوگی، ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف ہوگی، آدم علیہ السلام۔ ہمیں ہر برے کام سے بچنا ہے، کوئی برا کام ہم سے نہ ہو، کوئی تکلیف ہم سے کسی کو نہ ہو۔ یہ کام ہم کر لیں تو ہم کامیاب زندگی گزار لیں، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب بغیر بات کے تکلیف ہو رہی تو جان ہونے دو، پوری کوشش کرو ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ چھوٹے کو تکلیف ہو نہ بڑے کو تکلیف ہو۔ ہم گھر میں رہتے ہیں، ہم سے ہماری ماں کو تکلیف نہیں ہونا، باپ کو تکلیف نہیں ہونا، بھائیوں کو تکلیف نہیں ہونا، بہنوں کو تکلیف نہیں ہونا۔ میں بہنوں کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں، ان کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، ان کا دل محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کو بھائیوں سے کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی خواہشات نہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو ہماری بہنوں کو معلوم ہے بھائیوں کے حالات کیسے ہیں، بھائی کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہماری بہنیں، خالی ان کو محبت چاہیے، آپ محبت بھرا سلام چاہیے بہنوں کو، محبت سے دسترخوان پہ آواز دے دو اپنی بہنوں کو۔ شادی ہو گئی ہے، ان کے گھر جا کے محبت سے ملاقات کر لو، بہنوئی کے دل میں اس بات کا احساس دلا دو کہ یہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ہماری بہن کو تکلیف نہیں ہوئی۔ ہمارا حال یہ ہے، چھوڑ دیے بہنوں، وہ نہیں اچھا مل گیا، اس کی قسمت بیچاری خراب مل گیا، پی کے آ رہا، مار رہا، توڑ رہا، انگلیاں توڑ دے رہا، پیرا توڑ دے رہا، وہی جانے کو تیار ہے۔ باپ بیچارہ کمزور ہے، ضعیف پہ جائے گا تو کیا کرے گا؟ بھائی جا رہے ہیں ہمارے پاس شہری پنچایت میں قصے آتے ہیں تو ہماری بہنیں کہتی ہیں مولانا صرف اتنا بول دو، وہی خالی گھر کو آگے گئے تو بس ہمارے شوہر ذرا اچھے ہو جاتے، بھائی آگے گئے تو اتنا بھی کرنے ہمارے لوگ تیار ہیں۔ دوستوں یہ کرنے کے کام ہے، یہ کرنے کے کام ہے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور ہم جتنوں کو آرام اور راحت پہنچا سکتے ہیں اس بات کی کوشش کریں کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم اللہ کے سب بندوں کی خدمت کریں، خدمت سے پھیلا ہے اسلام، خدمت سے پھیلا ہے دین۔ کیسی کیسی خدمت کرے آقا ہمارے اور آپ کے آقا حضور پاک علیہ السلام، اللہ کے نبی کا دشمن مہمان بن کے آیا، مسجد میں سلائے اللہ کے نبی، کیا کرا بدماش رات میں پورے کپڑوں میں گندگی ناپاکی کر دے کے بھاگ گیا، اسے ستایا لوگوں نے، کیا کیا حضور پاک علیہ السلام نے؟ انہیں تلوار بھول کے چلے گیا، اب اس کو یاد آیا تلوار بھول گیا، کیسا کروں، پورا گڑبڑ کر کے آیا، گئے تو بتاتے، پھر بھی آیا تلوار لینے کا تھا، آ کے دیکھا آقا اس کی گندگی کو اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہ سبق ہے ہمارا، یہ سکھایا ہے ہمارے نبی نے کہ ہم سے کیسی خدمت ہو سکتی کر دینا، پیسے سے ہو سکتی کر دینا، ہاتھ پیروں سے ہو سکتی کر دینا، کسی کا علاج کرا سکتے کرا دینا، کسی غریب کو کھانا کھلا سکتے کھلا دینا، کوئی مسافر پریشان ہو گیا اس کے سفر کا ٹکٹ دلا سکتے دلا دینا، کوئی بھوکا ہے صورت سے بھی سمجھ میں آ جاتا انہیں کھانا نہیں کھایا بھائی واقعی مجبور ہے، بلکہ گھر کو لے جا کے عزت سے محبت سے کھانا کھلا دینا، یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے۔
کوئی مجبور ہے، آپ جا کر اس کی پریشانی میں کھڑے ہو جائیں، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا اگر کوئی بندہ کسی کے کام میں لگ جاتا ہے، کسی کا کام کرتا ہے، اپنا نہیں دوسرے کا کام کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے کام اللہ کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم دوسروں کی خدمت کریں گے، اللہ ہمارے کام کرا دیں گے، ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا یہ کام کہاں سے ہو گیا۔ اللہ حالات پیدا کر دیں گے، اللہ اسباب پیدا کر دیں گے، اللہ راستے کھول دیں گے، ہم سمجھ بھی نہیں سکیں گے یہ کام سے ہوگا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی ایسی ہو جائے کہ ہم پر نظر پڑے آدم علیہ السلام کی تو ہمارے دادا کو خوشی ہو رہی، ہم دادا کو رلانے والا کوئی کام نہ کریں۔ حضور پاک علیہ السلام آگے بڑھے، آگے کا سفر سنانا ہے، وقت ہو رہا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا حضور پاک علیہ السلام کو معراج خواب میں ہوئی کیا یا جسم کے ساتھ ہوئی؟ یہ ایک بنیادی بات ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اسلام پر اعتراض کرنے والے ہیں، اسلام کو نہیں ماننے والے ہیں، اللہ کی قدرت کو نہیں ماننے والے ہیں، وہ یہ بولتے ہیں ارے خواب میں دیکھے اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام معلوم نہیں ہے۔ تو کچھ اسلام دشمن ایسے لوگ ہیں جو معراج کے سفر کو یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے خواب میں دیکھ لیا اور خواب میں امت کو سنا دیا۔ یہ غلط ہے۔ کیوں غلط بات ہے؟ آگے چلیے۔ حضور پاک علیہ السلام جب معراج کے سفر سے واپس آئے اور حضرت ام ہانی کو حضور نے ساتھ واقعہ سنایا کہ میں تو ایسا ہو گیا آج میرے ساتھ، مجھے جبرائیل آئے اور سواری پر بٹھایا، بیت المقدس لے گئے، آسمانوں پر لے گئے، ساتوں آسمانوں پر گیا، جنت دیکھا، دوزخ دیکھا، نبیوں سے ملا، آدم علیہ السلام سے ملا، ابراہیم علیہ السلام سے ملا، موسیٰ علیہ السلام سے ملا، عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، ہارون علیہ السلام سے ملا، یوسف علیہ السلام سے ملا، ادریس علیہ السلام سے ملا، ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام کی مہمانی نے فرمایا اے محمد میں ایک مشورہ دیتی ہوں، تم یہ واقعہ کسی کو نہ سنا، تم یہ واقعہ نہ سنا، وہ دشمن بن جائیں گے تمہارے۔ بھائی خواب دیکھے تو کئی دشمن بنتے، یہ حقیقت تھا بول کے ام ہانی نے مشورہ دیا۔ چنانچہ جب حضور پاک علیہ السلام واپس آئے، واپس آنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے انسانوں کے سامنے اعلان کیا، دیکھو اللہ نے مجھے آسمانوں پر بلا کر نماز کا یہ تحفہ دیا ہے، میں اللہ کے گھر جا کر، اللہ کے پاس جا کر، عرش معلیٰ تک جا کر میں اللہ سے یہ تحفہ لے کر آیا ہوں، اللہ نے یہ نماز دی ہے، اللہ نے یہ تحیات دی ہے، اللہ نے سلام بھیجا ہے، اللہ نے درود کی تم کو برکت دی ہے، یہ ساری چیزیں لے کر میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں۔ کیا کیا مکے والوں نے؟ مذاق اڑایا، مذاق اڑایا حضور پاک علیہ السلام کا۔ کیوں؟ ان کو معجزہ نہیں معلوم تھا، ان کو معجزہ نہیں معلوم تھا، اور یہ معراج کا سفر معجزہ ہے حضور پاک علیہ السلام کا۔ معراج کا سفر ہر کام ایسا ہے جس میں اللہ نے اپنی قدرت بتلائی ہے، ایمان والوں کو وہ قدرت سمجھ میں آتی ہے، کافروں مشرکوں بدماشوں کو وہ قدرت سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے مذاق اڑایا حضور پاک علیہ السلام کا۔ ہنس لیتے ہوئے، بھاگ لیتے ہوئے ایک آدمی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا ہے ابو بکر آج تو تمہارے دوست نے بہت حد کر دی۔ کیا ہو گیا بھائی، کیا بول دیے؟ حضور پاک علیہ السلام دوست تھے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تمہارے دوست نے آج تو یہ کہہ دیا کہ وہ ساتوں آسمانوں پر گئے، بیت المقدس پر گئے، اللہ سے ملے اور نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ صدیق اکبر نے فرمایا دیکھو میں نے ابھی یہ بات اللہ کے نبی کے زبان سے نہیں سنی اور مجھے ابھی نہیں بتایا حضور پاک علیہ السلام نے، لیکن اگر تم یہ کہتے ہو، تم اگر یہ کہتے ہو کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، میں ان کی زبان سے سننے سے پہلے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما رہے ہیں تو میرا زبان نہیں سچا۔ اگر خالی خواب دیکھتے حضور پاک علیہ السلام تو یہ بحث مباحثہ کیوں ہوتا، یہ جھگڑا کیوں ہوتا، دشمنوں کو مذاق اڑانے کا کیوں موقع ملتا؟ جو اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے ان کو عقل کے حساب سے سوچنے کا ترازو نہیں ملتا۔
تو حضور پاک علیہ السلام کو معراج کا سفر جسم کے ساتھ تھا، جسم کے ساتھ آپ گئے، سواری پر آپ بیٹھے ہیں، بیت المقدس آپ گئے ہیں، اور وہاں سے آپ ساتوں آسمانوں پر گئے ہیں، نبیوں سے ملاقات کی ہے، ہر نبی نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا ہے، اور سلام کرنے کے بعد ملاقات کی ہے، بات کی ہے، مشورے کیے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، اور جانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی اللہ سے بات چیت ہوئی۔ وہ بات چیت کیا ہے؟ وہ بات چیت ہم نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ گفتگو ہے جو حضور پاک علیہ السلام کی اور اللہ کی ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اللہ 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 میرے نبی پر سلام بھیج رہے ہیں۔ میرا نبی کہتا ہے اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تیری سلامتی تو میرے نیک بندوں، تیری سلامتی اور تیری رحمت تو تیرے نیک بندوں پر بھی ہونی چاہیے۔ وہاں بھی حضور پاک علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو، ہم گناہ گاروں کو نہیں بھولا اور یاد رکھا۔ حضور جو سلامتی اللہ حضور پر نازل کر رہے تھے، حضور نے سفارش کر کے پوری امت پر، پوری امت کے نیک لوگوں پر وہ سلامتی کو نازل کرا دیا حضور پاک۔ نماز لے کر واپس آ رہے ہیں، 50 نمازیں دی ہیں اللہ نے، خوشی خوشی نماز کا تحفہ لے کر واپس آ رہے ہیں۔ واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی کیا دیا اللہ نے بلا کر؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 50 نمازیں دی ہیں، لے کر جا رہا ہوں امت کے پاس۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت محنت کر کے آیا، میں بھی بہت محنت کر کے آیا ہوں، بہت ستایا نا یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، اتنا ستایا بہت ستایا یہودیوں نے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان والے یہودیوں سے کہا دیکھو بھائی ہمیں جا کر اللہ کے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، چلو لڑنے کے لیے۔ کیا کہا یہودیوں نے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ارے موسیٰ جاؤ، فَاذْهَبْ جاؤ، أَنْتَ وَرَبُّكَ تم اور تمہارے اللہ میاں مل کے فَقَاتِلَا لڑو، جاؤ دشمن سے لڑو، ہم تو بیٹھے ہوئے یہاں پہ۔ ایسا ستایا موسیٰ علیہ السلام کو، اسی قوم ستائی جس کو جنت سے کھانا منگا کے کھلایا موسیٰ علیہ السلام۔ اتنے احسانات تھے موسیٰ علیہ السلام کے ان کی قوم پر، جنت سے دسترخوان لگوایا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے اللہ سے۔ ویسی قوم کیا بولی؟ تمہارے اللہ میاں لڑ لو جا کے کافروں سے، ہم نہیں آتے، جہاد کے لیے نہیں آئے ان کے ساتھ۔ بار بار توبہ کرتے یہودی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے اللہ کا عذاب ہٹاتے، پھر وہ تیرے کام شروع کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میرے کو بہت تجربہ ہے، یہ تمہاری قوم جو ہے نا، تم 50 نمازیں لے کے جائیں گے، تمہاری قوم 50 نمازیں نہیں پڑھنے والی ہے، جاؤ ذرا کم کرا لو اللہ سے۔ حضور پاک علیہ السلام کہ نبی موسیٰ علیہ السلام بھی مشورہ دے رہے ہیں، واپس اللہ کے پاس گئے، بولے اللہ میری امت کمزور ہے اور 50 نمازیں بہت ہو جائیں گی، آپ ذرا کم کر دیجئے۔ اللہ نے 45 کر دی، 5 نمازیں واپس لے لی اللہ نے کہ جاؤ 45 لے کے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو لے جا کر یہ 45 نمازیں دے دینا۔ حضور پاک علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام پھر ملے، بولے کیا ہوا؟ بولے اللہ نے 5 کم کر دیے، 45 لے کے جا رہا ہوں۔ بولے نہیں 45 بھی نہیں پڑتی تمہاری قوم، کیا کروں؟ جاؤ اللہ میاں کے پاس کچھ تو بھی کنسیشن کراؤ، کم کراؤ، یہ 45 نمازیں پڑھنے والی نہیں ہے قوم پر۔ پھر گئے اللہ کے نبی، اللہ نے اور 5 نمازیں کم کر دی، پھر واپس آئے خوشی خوشی کہ اب تو 40 رہ گئی، 40 نمازیں لے جا کے دوں گا میں اپنی امت کو۔ پھر ملے موسیٰ علیہ السلام، بولے کیا ہوا؟ کہ 40 ہو گئی صاحب، 10 کم ہو گئی۔ کہنے لگے کہ نہیں 40 نمازیں بھی پڑھنا مشکل ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو بار بار موسیٰ علیہ السلام نے واپس کیا۔ حضور پاک علیہ السلام اللہ کے پاس واپس جاتے اور واپس جا کر اللہ سے گزارش کرتے اللہ میری امت کمزور ہے، کچھ نمازیں کم کر دیجیے، اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ نے 9 مرتبہ آنے کے بعد 45 نمازیں کم کر کے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ یہ 5 نمازیں لے کر جاؤ، تمہاری امت
5 پڑھے گی میں 50 کا ثواب دوں گا، جاؤ۔ تو 5 بولے تو 50 ہی تو گئے نا اپنے لیے۔ حضور پاک علیہ السلام کی برکت سے ہم پڑھ رہے 5 نماز، ثواب مل رہا 50 نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا دیکھو یہ بھی مشکل ہے بھائی، نہیں پڑھتے لوگ نماز، نہیں پڑھتے 5 ٹائم کی نماز بھی۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ میری امت نمازوں کا خیال کرے گی اور نمازوں کی پابندی کرے گی، اور اب مجھے اللہ کے سامنے جانے میں شرم آتی ہے۔ اس پروردگار نے 5 نمازوں میں 50 کا ثواب دے دیا، اب میں کیا کم کراؤں، اب میں نہیں جاتا بلکہ واپس آؤں۔ اب حضور کو کیا امید تھی ہم سے کیا سوچا تھا اللہ کے نبی نے؟ کیا بولے موسیٰ علیہ السلام کو؟ نہیں میرے لوگ ہم پڑھ لیتے 5 نمازاں، بولے ہم پڑھ رہے ہیں۔ امت میں سب سے زیادہ اگر کسی معاملے میں غفلت برتی ہے نماز سے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر حضور پاک علیہ السلام صفے بنا کر پیچھے دیکھتے تھے، آگے بھائی سب لوگ صفے سیدھی کر لو، صفے بنا لو، سیدھی کر لو، سب آ گئے کہ حضور فلاں صاحب نہیں آئے، ٹھیک ہے بھائی ان کا انتظار کر لو۔ تھوڑی دیر انتظار ہوتا تھا، ٹھیک ہے بھائی آنے دو، ان کا انتظار ہوتا تھا، وہ آ جاتے۔ بعض مرتبہ کوئی صحابی نماز میں نہیں آتے تو حضور پاک علیہ السلام مسجد سے سب کو بٹھاتے، ٹھہرو بھائی بیٹھ جاؤ جی ان کو گھر سے بلا کے لاؤ۔ وہ صحابی جاتے اور ان کو بلانے کے لیے آتے اور وہ پھر مسجد جاتے اور پھر جماعت پھیلتی تھی۔ یہ نظام تھا حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور اگر کوئی نماز کو نہیں آتا تو حضور پاک علیہ السلام نماز کے بعد صحابہ کو لیتے، چلو بھائی جائیں گے، وہ مسجد نہیں آیا، ہو سکتا بیمار ہو، ورنہ مسجد نہ آئے۔ مسلمان اور مسجد نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اللہ سے ملاقات کے لیے نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اللہ سے باتیں کرنے کے لیے نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اللہ سے دوستی اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکانے کے لیے نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا۔ چلو ہو سکتا ہے بیمار ہو، جائیں گے بات کریں گے کیا بیماری ہے کیا پریشانی ہے۔ ایک صحابی نماز کو نہیں آئی، حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا، بھائی کیا بات ہے، ان کو بلا کے پوچھا کیا بات ہے بھائی، نماز میں نہیں دکھ رہے تم، اور روزانہ نماز میں تم دیر سے آتے ہو فجر میں۔ اب آپ جواب سنیے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب سنیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب سنیے۔ یہ اللہ کے کیسے بندے تھے، وہ اللہ کے نبی کے سامنے شرمندہ ہو کر بیٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے، میری بیوی اوڑھ کے نماز پڑھتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنے گھر میں ایک گڑھا کھود لیا ہے، ہمارے پاس ایک ہی کپڑا ہے، میں اپنی بیوی کو وہ کپڑا دے دیتا ہوں اور میں گڑھے میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہوں، میری بیوی نماز پڑھ لیتی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد میری بیوی گڑھے میں چھپ کے بیٹھ جاتی ہے، میں وہ چادر لے کے آپ کی مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہوں۔ کیا ایسے حالات ہیں دوستوں ہمارے؟ سبق ہے ہمارے لیے، ہمارے صحابہ نے ایک کپڑا ہے گھر میں، ایک چادر ہے، بیوی اوڑھ کر نماز پڑھتی ہے اور مرد جو ہے گڑھے میں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر مرد جو ہے بیوی گڑھے میں بیٹھ جاتی ہے اور مرد وہ چادر پہن کر مسجد میں آتا ہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی اللہ کے نبی پوچھ رہے کیا بات ہے بھائی نماز میں کیوں نہیں آتا؟ ہم گرم بستروں میں پڑے ہوئے، گرم چادریں اوڑھ رہے ہیں، ہزاروں روپے کا ایک جوڑا ہمارے معاشرے میں ہم سلا کے پہنتے ہیں، ٹیلر کو 1000 روپے دیتے ہیں، 2,000 کا جوڑا ہوتا ہے، وہ جوڑا پہن کر ناچنے کودنے کے لیے، قوالیوں کا پروگرام دیکھنے کے لیے، مرثا دیکھنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کے پاس وقت ہے، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے وقت نہیں۔ پریشانی نہیں آئے گی، عذاب نہیں آئے گا، تکلیفیں نہیں آئیں گی، بیماریاں نہیں آئیں گی، ظالم بادشاہ نہیں بٹھایا جائے گا ہمارے اوپر، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے۔ ہمارے سامنے صحابہ کا کردار موجود ہے، مدینے کے مسلمانوں کی زندگی ہے ہمارے سامنے۔ چادر اوڑھ کے آنے کے لیے مسجد میں آنے کے لیے چادر نہیں ہے تو وہ صحابی دیر سے آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان سے سوال کر رہے ہیں، شرمندگی سے وہ جواب دیں۔ ہم سے اگر حضور نے پوچھ لیا کل قیامت کے دن سب کچھ تھا تمہارے پاس،
نماز کیوں نہیں آتی؟ کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ آج کروڑوں روپے کا گھر بنا رہا ہے مسلمان، 1 کروڑ روپے تو آسانی سے لگ جا رہے گھر میں، مسجدوں کی فکر نہیں ہے مسلمان، مسجدوں کی آبادی کی فکر نہیں ہے۔ آج دشمن نظر لگا کے بیٹھا ہوا ہے، فلاں مسجد ہماری، فلاں مسجد ہماری، یہ سروے میں وہ پتھر نکلا، وہ سروے میں وہ نکلا، یہ سروے میں وہ نشانی نکلی، وہ سروے میں وہ سلاخ نکلی، وہ سروے میں وہ نکلا، یہ نکلا۔ ان کی نیتیں خراب ہیں، وہ ہماری مسجدوں کو توڑ دینا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ موقع کس نے دیا؟ موقع کس نے دیا؟ مسلمانوں نے۔ معاف کیجیے گا، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، دوسروں نے کب کیا؟ آج پھر حالات بگڑ رہے ہیں، دشمنوں کے عزائم بلند ہو رہے ہیں، آج پھر اللہ کے گھروں پر بری نظریں ڈال رہے ہیں دشمن۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ متحد ہو کر مسجدوں کی آبادی کی فکر کی جائے، مسجدوں کی آبادی کی فکر کی جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شریعت میں مسجد کا حکم کیا ہے۔ شریعت میں مسجد کا حکم یہ ہے کہ جہاں ایک مرتبہ مسجد کی نیت کر کے مسجد بنا دیے، اب تا قیامت وہ مسجد رہے، تا قیامت وہ اللہ کا گھر ہو گیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت زمین کے وہ ٹکڑوں کو آسمان پر اٹھا لیں گے جہاں مسجدیں بنی ہیں، وہ زمین کے ٹکڑے اٹھا لیے ہیں۔ یہ مسجدیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ مسجدیں آسمان سے ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ مسلمانوں کی کامیابی کی کامیابی کی جگہ ہے یہ مسلمان۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جب مدینے پہنچے، اپنا گھر بنانے کی فکر نہیں کی، حضور نے اپنا گھر بنانے کی فکر نہیں کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو صدیق، اب اپن جو ہے مکہ چھوڑ کے آ گئے، اب ذرا پہلے اپنا گھر بنا لیں گے، پلاٹ دیکھو یہاں پہ گھر بنانا ہے، نہیں فرمایا، نہیں فرمایا۔ مسجد جو ہے مدینے کا آپ نے سروے کیا، سروے کرنے کے بعد ایک پلاٹ حضور پاک علیہ السلام کو پسند آیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر سے کہا، اے صدیق یہ جگہ بہت اچھی ہے، ہم یہاں پہلے مسجد بنائیں۔ اپنا گھر فکر نہیں کی حضور پاک علیہ السلام، اللہ کے گھر کی فکر کی، مسجد کی فکر کی۔ جو بستی میں مسجد آ جائے گی وہ بستی آباد ہو جائے گی، وہ بستی بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گی۔ مسجد سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوں گے اور شیطانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضور نے کیا کیا؟ صدیق اکبر کو بلا کے پلاٹ بتائے، دیکھو صدیق اپن یہ پلاٹ لے لے کے یہاں اپنے کو مسجد بنانا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھائی یہ کس کا ہے، بھائی پلاٹ کس کا ہے، کس کا ہے؟ بولے تو 2 معصوم بچے تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، 2 معصوم بچے تھے، وہ پلاٹ ان کا تھا۔ وہ بچے خوش ہو گئے، مدینے میں تو تڑپ رہے تھے لوگ، ہمارے گھر کو آنا حضور، ہمارے گھر کو آنا، ہمارے پلاٹ میں آنا، ہمارے گھر کا کھانا کھانا۔ ہماری 2 دکانیں تھی، تو ایک دکان حضور پاک علیہ السلام کو آپ کے صحابہ کو دے دی تھی لوگوں نے، بھائی میرے گھر میں 2 دکانیں، ایک میری ایک تمہاری۔ 2 گھر آئے تو ایک گھر دے دیے تھے، بھائی ایک گھر تمہارا ایک گھر میرا۔ باغات تھے تو بانٹ لیے تھے، بھائی آدھا باغ میرا آدھا باغ تمہارا، آدھے باغ میں تم محنت کر کے کاروبار کر لو، آدھے باغ میں میں کر لیتا ہوں۔ وہ تو تڑپ رہے تھے وہ لوگ۔ جب حضور پاک علیہ السلام مدینے میں آئے، ہر آدمی یہ چاہتا تھا، ہر انصاری یہ چاہتا تھا، ہر بچہ یہ چاہتا تھا اللہ کے نبی میرے گھر میں آئے، اللہ کے نبی میرے گھر میں آئے، اللہ کے نبی میرے گھر میں آئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں کہاں جانا ہے مجھے نہیں معلوم، یہ میری اونٹنی کو اللہ نے حکم دے دیا ہے، جہاں جا کر اونٹنی رکے گی وہ میرا گھر ہوگا۔ اونٹنی جا کے ابو ایوب انصاری کے دروازے پر رکی، حضور پاک علیہ السلام ابو ایوب انصاری کے گھر میں آ رہا تھا۔ تو وہ بچوں کو بلایا صدیق اکبر نے، بلانے کے بعد بات ہوئی، بیٹا ہمارے کو مسجد بنانا ہے یہاں پہ۔ وہ بچوں نے خوشی خوشی کہا ارے اس سے اچھی کیا بات ہے کہ حضور نے ہمارے پلاٹ کو پسند کر لیا، لے لو حضور کے لیے ہم ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ تم چھوٹے ہو، تم چھوٹے ہو ابھی، ہم ہدیہ نہیں لیں گے، ہم تحفہ نہیں لیں گے، ہم پیسے دیں گے، تمہارا حق لیں گے،
قیمت بولو کیا دو گے؟ انہوں نے قیمت طے کی اور پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیب کے پیسوں سے مسجد نبوی کا پلان کیا، اپنے جیب کے پیسوں سے. جب تک کوئی چندہ بندہ کوئی ایسا نظام نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اپنے جیب کے پیسوں سے وہ بچوں سے پلاٹ خریدا اور سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام نے مسجد بنائی. وہ مسجد بھی کیسی تھی وہ مسجد؟ وہ آبادی کا مرکز تھا. خالی نماز نہیں ہوتی تھی مسجد میں، مسجد میں بیٹھ کر قوم کی فکر ہوتی تھی، مسجد میں بیٹھ کر قوم کو ترقی دینے کا مشورہ ہوتا تھا، مسجد میں بیٹھ کر فیصلے ہوتے تھے، مسجد میں بیٹھ کر جو ہے تیاریاں ہوتی تھی، اسلام کو پھیلانے کے مشورے ہوتے تھے، مسجد میں قرآن کے حلقے لگتے تھے، مسجد میں حدیث کی باتیں ہوتی تھی، مسجد میں اللہ کے احکامات سنے جاتے تھے. یہ سارے کام ہوتے تھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک علیہ السلام سے فرمایا دیکھو نہ کو 5 نمازاں اور کم کرا دو، تھوڑا کم ہو گئے تو اچھا رہتا. اب مدینے کے مسلمانوں کی نماز میں آپ کو سنا چکا ہوں کیسے حالات میں صحابہ کرام نماز کی پابندی کرتے. ایک کپڑا ہے گھر میں میاں بیوی کے پاس، اس مجبوری میں بھی جماعت میں آ رہے، رکعت نکل جا رہی، دیر ہو جا رہی. اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ کے نبی نے سمجھا. عزیز و دوستوں، یہ نماز یہ ایسی عبادت لے کر آئے ہیں حضور پاک علیہ السلام امت کے پاس. جب تک نماز تھی امت اس دنیا میں بلندی کی زندگی ہو رہی. حاکم تھے مسلمان، جب تک نمازوں کا اہتمام تھا. جب سے نمازوں میں غفلت ہوئی ہے، جب سے پھر ہمارے حالات میں جب سے حالات میں. میں ابھی پرسوں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، عجیب و غریب بات. حضور پاک علیہ السلام نے، ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں تو مشورہ کرتے ہیں، مولانا کوئی دعا بتائیے بھائی، بہت حالات خراب ہو جا رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، کاروبار ویسا ہو جا رہے، گھر میں بیماریاں ہو جا رہی، دنیا کا پیسہ لگ گیا، مولانا قرضہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں تو دعاؤں کے چکر میں جو ہے مشورہ کرتے ہیں، دعا کے لیے ہم محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ دیکھو اپنی آ کر کوئی تکلیف انہوں نے سنائی تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو اور نماز کے بعد لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، یہ دعا پڑھی اور پھر آگے ایک لمبی دعا پڑھی، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته. وہ بڑی دعا ہے، وہ اگر یاد نہ بھی ہو تو سبحان اللہ، سبحان لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ دو دعائیں پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو، تمہارے ہاتھ نیچے نہیں گریں گے، اللہ تمہارا مسئلہ. سارے کام ہو رہے ہیں اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، جو حضور نے طریقہ بتایا اس پر عمل نہیں ہو رہا. نماز ہم پڑھیں گے ہم پریشانی نہیں سمجھ، نماز ہم پڑھیں گے شیطان کا اثر ہمارے اوپر نہیں، شیطانی کاموں سے بچے ہوئے ہم رہیں گے. یہ نماز ایسی عبادت دی تھی حضور پاک علیہ السلام نے لا کر. نماز ہر نبی کو دی گئی، نماز ہر نبی کو دی گئی. ہمیں جو نماز دی گئی ہے اس کا طریقہ الگ ہے، اس کے احکامات الگ ہیں. اس کو آسمانوں پر بلا کر اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو یہ تحفہ دیا ہے. حضور پاک علیہ السلام معراج کے سفر پر ہیں. حضور فرماتے ہیں مجھے جنت دکھائی گئی، مجھے دوزخ دکھائی گئی. حضور نے واپس آنے کے بعد فرمایا اے عمر، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کی سیر کرا رہے تھے، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا جو سب سے خوبصورت تھا، سب سے خوبصورت محل میں نے جنت میں دیکھا. فرمایا اللہ کے نبی کس کا تھا؟ فرمایا اے عمر، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا اے اللہ کے نبی یہ آپ کے غلام، آپ کے صحابی، آپ کے ماننے والے عمر رضی اللہ عنہ. حضور نے فرمایا عمر، وہ محل دیکھ کر میرا دل چاہتا تھا میں اس گھر میں چلے جاؤں، اندر جاؤں. عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے اللہ کے نبی ہمارا سب کچھ آپ کا ہے، آپ اندر چلے جاتے، میرے لیے اور سعادت کی بات ہو جاتی کہ میرے گھر میں مجھ سے پہلے میرا نبی آ گیا.
جنت کی سیر کرائی گئی حضور پاک سے، جنت کی نعمتیں دکھائی گئی حضور پاک سے، جہنم کی بھی سیر کرائی گئی حضور پاک علیہ السلام کو جہنم کی سیر کرائی گئی، دوزخیوں کا انجام دکھایا گیا۔ ایک آدمی کے پاس سے گزرے اللہ کے نبی، اور گزرے تو دیکھا ایک فرشتہ ہے، بڑی زنجیریں تھے، ادھر کا جبڑا کاٹ رہا، کاٹنے کے بعد میں پھر دوسرا جبڑا کتر رہا، یہ قطرے تک یہ اچھا ہو جا رہا، پھر اس کے بعد اس کو کاٹ رہا، یہ کاٹنے تک یہ اچھا ہو جا رہا، یہی سلسلہ جاری ہے۔ حضور پاک علیہ السلام تڑپ گئے، جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کیا بات ہے، اتنی خطرناک سزا اسے کیوں دی جا رہی ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو ادھر کی باتیں ادھر کی، چگلی کرتا ہے، لڑائی لگانے لگا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے آدمی کو کیا بول رہے ہیں؟ ہوشیار بول رہے ہیں، ایسے آدمی کو کیا بول رہے ہیں؟ زبردست پولیٹیکل ہے بھی بول رہے ہیں، ایسے آدمی کو کیا بول رہے ہیں؟ زبردست صاحب سیلس مین ہے بول رہے ہیں، زبردست سیلس مین ہے بول رہے ہیں۔ الٹے کاموں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، پورے الٹے کام اچھے لگ رہے ہیں لوگوں کو، اچھے کاموں کو چھوڑ دیے۔ جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے اسے چھوڑ دیا، بربادی کا سامان کر لیا، شیطان سے دوستی کر لی، اس کے بعد پریشان ہے صاحب کیا کرنا؟ شیطان سے دوستی کرو تو پریشان ہو۔ شیطان اللہ کا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے، وہ تمہیں بھی اللہ کا دشمن بنا دے گا، اور جب تم اللہ سے دشمنی کر لو گے تمہارا دوست کون رہے گا؟ تمہیں بچانے والا کون ہے؟ آگے بڑھے حضور پاک علیہ السلام، دیکھا ایک آدمی کا پیٹ اور اس کا پیٹ جیسے پھگے میں ہوا بھرے تو اندر کچھ کنکر ونکر ہے تو بھی دکھتا ہوا کی پریشر سے، اس کے پیٹ میں ایسا پریشر ہے سانپ بھرے ہوئے ہیں، اور اس کا پیٹ ایسا ہے جیسے پھٹ کے باہر ہے۔ پریشان یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہاری امت کی سزا، حرام مال کھانے والا ہے۔ ایک آدمی پر حضور پاک علیہ السلام کا گزر ہوا، اس کے سامنے دو بھگونے رکھے ہوئے ہیں، دو تھالے رکھے ہوئے ہیں، ایک میں بہترین آئٹم ہے کھانے پینے کا، ایک میں سڑے ہوا ہے، گندا بدبو آ رہی، انہیں وہ اچھی بریانی اچھا کھانا چھوڑ کے یہ سڑے ہوا کھانا کھانا۔ حضور پریشان ہو گئے، یہ کیسا آدمی ہے؟ اچھا کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، بہترین خوشبودار غذا رکھی ہوئی ہے، وہ چھوڑ کے خلیص بدبودار کھانا کھانا، ایسا تو پاگل بھی نہیں کرتے۔ حضور پاک علیہ السلام نے پریشان ہو کر جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا بات ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال بیویاں رکھ کے بھی حرام ہوا۔ جنت دوزخ کی سیر کرائی گئی حضور پاک علیہ السلام، آپ نے جنت دوزخ کو دیکھا، اور اللہ نے اسی لیے دکھایا کہ آپ دیکھ کر ہم کو سمجھیں، امت کو سمجھیں، امت کو تعلیم دیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، غفلت سے نکالیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی دو صفتیں قرآن میں بیان کی گئی، ایک بشیر ایک نذیر۔ بشیر کہتے ہیں بشارتیں دینا، خوشخبری دینا، جنت کے بارے میں بتانا، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بتانا، اللہ کے انعامات کے بارے میں بتانا، اللہ کی رحمتوں کی بارش بتانا، یہ ہے بشیر کا کام۔ اور نذیر، اگر وہی اللہ ناراض ہو جائے، پکڑ کرنے پر آ جائے تو پھر جہنم تیار ہے، جہنم تیار ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اس زندگی کے اندر ہم فیصلہ کر لیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، ہمیں نبی کا دوست بن کر اس دنیا سے جانا ہے، نبی کا غلام بن کر اس دنیا سے جانا ہے، یا شیطان کا چیلا بن کے ہم کو جانا ہے۔ شیطان گھیرے ہوئے، شیطانی کام گھیرے ہوئے، دنیا کی چمک ہمیں گھیر رکھا ہے، ہمیں پکڑ رکھا ہے، شیطان ہمیں لے جاتا ہے، اور لے جانے کے بعد میں ہم سے
گناہوں کے جو ہے دروازوں تک ہمیں لے جاتا ہے. کہیں گانے بجانے کے لیے لے جا رہا ہے, کہیں فلموں کے لیے لے جا رہا ہے, کہیں باجے بجانے کے لیے لے جا رہا ہے. ہماری خوشیاں ہیں, خوشیوں میں ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے شیطان کو راضی کرنے کا کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد شادی ہوتی ہے, اور شادی میں کیا ہوتا ہے, شادی میں پوری دنیا کو خوش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ہمارے معاشرے. دادی بھی خوش رہنا, دادا بھی خوش رہنا, پھپھا بھی خوش رہنا, پھپھو بھی خوش رہنا, مامی بھی خوش رہنا, خالہ بھی خوش رہنا, حتیٰ کہ اب تو دوستہ بھی خوش رہنا پڑ رہا ہے. مجھے ابھی پرسوں ہی دعوت آئی, میں شادی خانے گیا تو زبردست باجا بجا. میں باہر سے واپس آیا, 2 دن کے بعد ملاقات ہوئی, کیا بھائی آئے نہیں آپ دعوت میں, دیکھ لیں گے ہم. بولا آنے کے واسطے رکھے نہیں کچھ بچا کے. کیسا آنا, دروازے پہ جتنے آواز آئے واپس آنا. ایک اور صاحب نے بڑی محبت سے مجھے کارڈ لایا. میں بولا بھائی کچھ گڑبڑ وڑبڑ تو نہیں ہے نا, ماشاء اللہ خوب پیسے ویسے آپ ارے مولانا شریعت کے مطابق کرنے کا ہے, بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, اللہ کو راضی کرنے والے کام ہونا چاہیے. میں عشاء پڑھا دی, میں بولا آپ جلدی گئے تو کھانا بھی نہیں مل رہا. 9 کے بعد ہی سارے لوگ ہیں شادی خانوں میں, خاص طور پر بڑے شادی خانوں میں تو 11 کے بعد آئے. دولہا آ رہی, لوگ دعوت میں آتے ہیں دولہے سے ملنے کے لیے. آئے دولہے سے ملاقات کرے, بھائی آپ کی شادی ہو گئی, مبارک بھائی آپ کا نکاح ہو گیا, مبارک آپ کا ولیمہ ہے بھائی, مبارک, اللہ آپ کو اچھی زندگی دے, اللہ آپ کو خوشیاں دے, بول کے دعا دینے آتے. دولہا مل رہا ہی نہیں, کھا کے گھر کو آ جاؤ. بعد میں بول رہا ہوں آئے نہیں, ہم آ کے سو گئے, بعد آپ آئے, کیا کریں. ایک شادی ہوئی تھی حیدرآباد میں, تو ہمارے بہت سارے لوگ گئے تھے اس میں. نظام آباد سے لوگ اثر میں پہنچ گئے, نکاح اثر میں بول کے اثر پڑھ لیے, مغرب پڑھ لیے, عشاء پڑھ لیے, زبردست ہوئے, فریش ہو کے آ کے شادی خانے میں بیٹھ گئے. دوبارہ فریش ہونے کی نوبت آ گئی, 12 بج گئے, دولہا نہیں آیا. نظام آباد والے بولے بھائی ہمارے کو کھانا تو بھی دے دو, نہیں تو ہم بغیر کھائے چل جاتے. بولے تو زبردستی کھانا 12 بجے کھولا گیا, اور 12 بجے کے بعد دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا کے آئے تو بھی دولہا نہیں ملا. تو ایک صاحب نے دعوت دی, میں شادی خانے گیا تو اسٹیج پر عورتیں گانا گا رہی تھیں اور باضابطہ باجا بجایا جاتا ہے. اب وہ میرے سے مل کے ناراض ہونے لگے, کیا مولانا پہلے بولا میں تم نہیں آتے بول کے. میں بولا بھائی شادی خانے کو آیا نہیں, بلکہ آپ کی دعوت میں تو گاڑی بھی اندر گھسا دیا میں, کیونکہ اندر آج تک آواز نہیں آئی. اسٹیج پہ ہو رہا تھا پورا تماشا, اور پڑھنے بعد ہمارے بھائی بولے مولانا ذرا گڑبڑ دکھ رہی, بولے تو ذرا غور کر کے واپس آ گئے. نہیں مولانا وہ میری طرف سے نہیں تھا, بچے کے دوستان لا لیے. پیسہ لاتے صاحب بچے کے دوستان, بابا کی مرضی کے بغیر. پرسوں بھی ایک صاحب نے یہ جواب دیا, نہیں مولانا وہ مرخوا کیا ہے, بچہ حیدرآباد میں کام کرانا, وہ دوستان والی ایک دماغ سے حیدرآباد سے. دوستوں کو خوش کرنے کی فکر ہو رہی ہے, اللہ کو خوش کرنے کی فکر نہیں کر رہا ہوں. یہ ہے ہماری تکلیف, اور یہ ہے ہماری پریشانی, اور یہ ہے ہماری تکلیف. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ایک صحابی مدینے میں, ان کا بھتیجا کھجور کے گٹھلیاں اچھال کے کھیل رہا ہے, کھجور کے گٹھلیاں اچھال کے کھیل رہا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے, ایسا کھیل اچھال کر نہ کھیلو کہ اگر وہ کسی کو لگ جائے, آنکھ وانکھ ٹوٹ جائے, ایسا کھیل مت کھیلو فرمایا حضور پاک نے. اب وہ کھجور کے گٹھلیوں سے کھیل رہا ہے, تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی نے منع کیا بھتیجے کو, بھتیجے دیکھو یہ کھیل مت کھیلو, اللہ کے نبی نے منع کیا. واپس آئے نماز سے, دیکھا بھتیجا ویسے کھیل کھیل رہا. انہوں نے فرمایا کہ بھتیجے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے, میں نے تجھے نبی کا حکم سنایا تھا, اور تو نبی کا حکم سننے کے بعد بھی عمل کرنے تیار نہیں ہے, میرا تیرا کوئی تعلق نہیں, موت تک اس سے بات نہیں. کیوں؟ نبی کے حکم کے خلاف بڑوں کو برداشت نہیں کیا. نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہمارا بچہ کر دے اور ہم اس بچے سے خوش رہیں گے نہیں.
تو عزیزوں دوستوں، آج کا جو یہ سفر ہے حضور پاک علیہ السلام کا جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ آپ آسمانوں پر گئے ہیں، آپ نے جنت دیکھی ہے، آپ نے دوزخ دیکھی ہے، آپ نے اللہ سے ملاقات کی، اللہ کو دیکھا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کی ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے وہی باتیں ہیں التحیات للہ والصلوات جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ حضور کی اور اللہ کی باتیں ہیں، وہ حضور اور اللہ نے جو معراج کے سفر میں باتیں کی تھی وہ باتیں ہیں، ان باتوں کو نماز میں اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو۔ یہ باتیں معلوم کر کے اگر ہم نماز پڑھیں گے نا، نماز میں مزہ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا اگر ترجمہ یاد ہو اور پھر قرآن کی وہ آیتیں نماز میں پڑھی جائیں تو نماز کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے حرم کی نماز اب تو یوٹیوب پہ دکھ جاتی ہے، آپ نماز دیکھیے، جو لوگ رمضان وغیرہ میں عمرے کو جاتے ہیں ان سے پوچھیے آپ، حرم کے امام نماز پڑھتے پڑھتے رونا چالو کر دیتے، ایسا روتے 1-2 منٹ کے واسطے روتے رہتے، اور مصلی بھی روتے رہتے۔ کیوں؟ اذان کا تذکرہ آیا تو رونا شروع، اور اس کے مقابلے میں جہاں اللہ نے جنت اور نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، آپ دیکھیے ان کا چہرے پہ مسکراہٹ رہتی، قرآن کی آیت پڑھتے، ان کو قرآن سمجھ میں آ رہا، ان کو نماز میں مزہ آ رہا، ان کا نماز میں دل لگ رہا۔ ہم کو قرآن کی آیتیں یاد نہیں، قرآن کا ترجمہ یاد نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ رمضان آیا، قرآن ہاتھ میں لے لیے، رمضان چلے گیا، قرآن اٹھا کے رکھ دیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کہی تھی اور بار بار کہنا چاہیے، دیکھو قرآن خالی برکت کے لیے نہیں ہے، قرآن خالی برکت کے لیے نہیں ہے، قرآن کو اللہ نے طاقت دی ہے، قرآن اللہ سے شکایت کرتا ہے۔ اگر قرآن ہمارے گھر میں ہے اور ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں تو ہمارے گھر میں برکت آئے گی، اور اگر قرآن کے ساتھ ہمارے گھر میں ناانصافی ہو رہی ہے، قرآن کو رکھ کے ہم بھول چڑھ رہی اور جو ہے قرآن کی بے عزتی ہو رہی، یاد رکھو گھروں میں مصیبتیں آئیں گی، گھروں میں مصیبتیں آئیں گی، قرآن کے ادب سے برکت آئے گی اور قرآن کی بے ادبی سے عذاب آئے گا، تکلیفیں آئیں گی، بیماری آئیں گی۔ قرآن کا حق ادا کرو اللہ کے پاس، جتنا خالی وقت ہے قرآن کی تلاوت میں لگو، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ افضل العبادت تلاوت القرآن فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے، سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن۔ نماز میں کھڑے ہو جاؤ، خوب جتنا یاد ہے اتنا جتنا یاد ہے اتنا۔ قرآن جب بندہ پڑھتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ ہمارے دوستوں سے باتیں کرنے میں مزہ آ رہا، اور جو ہے ادھر ادھر کمپنی کے مینیجر کے پاس جا کے 1 گھنٹہ بات کرتے ہیں، اور جو ہے باہر نکل کے آفس کے باہر چیمبر کے باہر نکل کے بولتے ہیں مینیجر صاحب 1 گھنٹہ بات کرے صاحب میرے سے، 1 گھنٹہ مشورہ کرے میرے سے، پورا کمپنی کے بارے میں شیخ بلا کے ڈسکس کرا صاحب میرے سے، ویسا کمپنی کو بڑھائیں گے بول کے ذرا موٹے ہو جاتے ہیں ہم۔ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ہمارا اس گفتگو میں دل نہیں لگ رہا، تو اس میں ہماری کوتاہی ہے۔ اگر نماز میں دل نہیں لگ رہا ہماری کوتاہی، نماز میں شیطانی خیالات آ رہے ہیں ہماری کوتاہی ہے، ہم کمزور پڑ گئے، شیطان طاقتور ہو گیا، شیطان حاوی ہو گیا، شیطان اب ہمارے دلوں میں خیالات ڈال رہا ہے، کبھی دکان کا خیال ڈال رہا، کبھی گھر کا خیال ڈال رہا، کبھی کچھ تو بھی پرابلم کا خیال ڈال رہا، کچھ تو بھی بیماری کا خیال ڈال رہا، قرضے کا خیال ڈال، کچھ تو بھی ڈال رہا۔ یہی وجہ ہے حضور پاک علیہ السلام پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب قرآن پڑھو کیا کرو؟ شیطان سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے جس پر شیطان کی نہیں چلتی، ان کو حکم دے رہے ہیں اللہ، قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھ لو۔ علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آپ اچھا کام کرو اعوذ باللہ پڑھ لو۔ نماز میں غلط خیالات آ رہے، نماز کی تیاری کے وقت تکبیر ہوتے رہتی، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے شیطان سے بچا لیجیے۔ اس کے بعد تکبیر ہو جاتی، امام صاحب اللہ اکبر بولے، آپ بھی اللہ اکبر بولو، انشاءاللہ شیطانی خیالات دماغ سے نکل جائیں گے۔ شیطانی خیالات ہمارے دماغ پر، ہمارے دلوں پر شیطان سوار، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نماز نہیں پڑھنا، اس کی وجہ قرآن نہیں پڑھنا، اس کی وجہ ماں باپ کی باتیں نہیں سننا، اس کی وجہ شیطان کے کاموں میں جانا، اس کی وجہ اچھے کاموں سے دور رہنا، بہت ساری وجوہات۔
عزیزوں دوستوں، آج کی رات میں حضور پاک علیہ السلام کو یہ معراج کے بلا کر، سفر میں بلا کر، آسمانوں پر بلا کر، عرش معلیٰ پر بلا کر اللہ نے حضور پاک علیہ السلام سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد یہ تحفہ دیا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام ہم اور آپ پر، ہم گناہگاروں پر، گناہگار امت پر بھروسہ کیا حضور پاک علیہ السلام نے، اور 5 نمازیں لے کر آئے کہ میری امت نماز پڑھے گی۔ عزیزوں دوستوں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز دین کا ستون ہے، یہ نماز برائیوں سے روکنے والی ہے۔ آج نماز زندگی سے نکلی، نماز زندگی سے نکلی، دین نکل گیا، نماز زندگی سے نکلی، زبان پہ جھوٹ آ گیا، نماز زندگی سے نکلی، کاروبار خراب ہو گیا، نماز زندگی سے نکلی، طبیعت خراب ہو گئی، نماز زندگی سے نکلی، بے چینی آ گئی، سکون نہیں مل رہا، کروڑوں روپے کے کاروبار ہے، کمپنی چل رہی، اور حیدرآباد میں 2 کمپنیاں چل رہی، نظام آباد کو آ کے بے چین ہے، کیا ہے نہیں معلوم، سمجھ میں نہیں آ رہا، سکون نہیں مل رہا تھا، حیدرآباد میں سکون نہیں مل رہا، وہاں گھر کو گئے تو سکون نہیں مل رہا، نظام آباد آیا میں ذرا طبیعت فریش ہونا، یہاں سکون نہیں مل رہا، بے چین ہے، بے چین ہے۔ میرے دوست، اللہ نے یہ اعلان کیا تھا جنہوں کا سکون اللہ کا نام لینے میں ہے، اللہ کا نام لے لے تجھے دل کا سکون نصیب ہو جائے گا، نماز پڑھ لے تجھے دل کا سکون نصیب ہو جائے گا، نماز پڑھ لے تجھے اللہ نیند کی نعمت دے دے گا، نماز پڑھ لے تجھے سکون کی نعمت دے دے گا، نماز پڑھ لے بیماریوں سے دور ہو جائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز میں شفا ہے، کسی کو بخار آتا حضور فرما دے جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، نماز میں اللہ نے شفا رکھا ہے، وہ لوگ جاتے نماز پڑھتے اللہ ان کو صحت دے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ بیمار ہوتے پہلے نماز پڑھو، حضور نے فرمایا نماز میں شفا ہے، ہم نماز پڑھنا۔ نماز تو ایسی عبادت ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو، چھٹی نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے نماز کو۔ اور اگر غفلت سے کچھ نمازیں چھوٹ چکی ہیں تو بھی چھٹی نہیں ہے، پوری کرنا ہے۔ نہیں صاحب میں اب سدھر گیا، اب پڑھ لے رہا ہوں نمازاں، بولے تو نہیں، پرانا قرضہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ قضائے عمری، پوری زندگی میں جتنی نمازیں چھوٹی ہیں پوری نمازوں کی قضا کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ کے یہاں عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی۔ کیسا مزہ آتا تھا نماز میں، حضور پاک علیہ السلام کو، صحابہ کو، کیسی نماز تھی ان کی، کیسا دل لگتا تھا ان کا نماز میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا، اتنا خطرناک گھس گیا کہ بڑے بڑے ماہرین نے وہ تیر کھینچا تو نہیں نکل۔ علی بھی پریشان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ سمجھ میں نہیں آیا حکیموں کو کیا کرنا، کیسا تیر نکالنا، وہ زمانہ ہوتا آپریشن ہوگا اس کا بھی نہیں تھا، کیسا تیر نکالنا سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد پھر نماز کا وقت ہوا تو اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو جب میں نماز کے لیے رکعت باندھ دوں یہ تیر کھینچ کے پھینک دینا۔ حضرت علی نے رکعت باندھی، ساتھیوں نے وہ تیر کھینچ کر پھینک دیا، علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ایسی نماز پڑھتے تھے صحابہ۔ حضور کے بارے میں آتا ہے حضور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ ایسے نماز پڑھتے کہ پرندے آ کر آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے، آپ کے سر پر بیٹھ جاتے، مطلب ایسا خشوع خضوع ہلکے بھی نہیں تھے، اللہ کے پرندے بیٹھ جاتے تھے ایسے سکون کے ساتھ، ایسے اطمینان کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ اور کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے اللہ کے نبی۔ اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کبھی کبھی تو میرے کو ڈر ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکل گئی کیا، دم نکل گیا کیا، میرے کو ڈر ہوتا تھا۔ اور میں کیا کرتی تھی، آپ کے پیر کی انگلی کو پکڑ کے ہلاتی تھی، کیا جی ہے کہ چلے گئے، مجھے ڈر ہوتا تھا فرماتی اما جان، اور پیر کی انگلی ہلاتی تھی کہ حضور آپ اتنی دیر سے رکوع میں ہیں، آپ ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پیر ہلا کے اما جان کو جواب دیتے عائشہ پریشان مت ہو، میں زندہ ہوں، اپنے رب سے باتیں کروں۔ ایسی نماز بنانے کی ضرورت ہے، ایسی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے حضور پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے، حضور کی مبارک نمازیں ہیں، صحابہ کی مبارک نمازیں ہیں۔ حالات کیسے ہو، کپڑے پہن کر مسجد کو آنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو بھی مسجد کو آئیں گے صحابہ۔ دوستوں آج نیت کریں، ارادہ کریں، عہد کریں
کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں گے اور انشاءاللہ اپنے تمام دوستوں کو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ گھر کے لوگ، بڑے لوگ ارادہ کریں، بابا ارادہ کریں، والد ارادہ کریں، میرا بچہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز دوست ارادہ کریں کہ میں نماز کو جاؤں گا، دوستوں کے ساتھ جاؤں گا۔ ہماری مسجدیں خالی ہو رہی ہیں ہماری مسجد، اور مسجد کو کلر چننا پینٹنگ سے سجانے کا نہیں ہے، مسجد کو عبادت سے سجانا۔ ہم لوگ پیسے تو دے دے رہے، یہ کر دو بھائی، یہ کرا دو بھائی، چھتا ڈال دو، یہ ڈال دو، وہ ڈال دو، باہر سے آئے 2 لاکھ دے دے رہے، یہ کرا دو، وہ کرا دو، نماز کو نہیں۔ بابا کا انتقال ہوا تو لوگ بولتے نہیں ماننا، جو ہے کیا میں سوچ رہا ہوں کہ جو ہے والد صاحب کے نام پہ جانا مسجد بنا، آپ کی نمازیں کہاں ہوتی ہیں؟ نہیں ماننا ذرا نماز تو مشکل ہے، نہیں ہو رہے آج سے۔ ارے بھائی مسجد بعد میں بنائی ہو، نماز پڑھ دے بھائی پہلے۔ اس وجہ سے عزیز دوستوں، یہ ایسی عبادت ہے، اور یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے۔ قیامت تک کے لیے ہمیں ایک طریقہ دیا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقے پر جب تک امت قائم رہے گی اس دنیا میں کامیاب، نہیں تو کیا ہوگا؟ ہماری کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو ویران ہو گئی ہیں اور دشمنوں نے اس پر قبضہ کیا۔ سوچو کہ قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ فلاں مسجد شرک کے لیے قبضہ کی گئی تھی، تم کیا کرتے؟ ہمارے پاس ہمارے تو اپنی نماز کا ہی مسئلہ ہے ہمارے پاس۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے اللہ نماز کے بارے میں پوچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز صحیح نکل گئی، اللہ فرمائے گے چلو بھائی ٹھیک ہے، نماز کا ہو گیا، ٹھیک ہے چلو جاؤ جنت میں، باقی معاملات پوچھیں گے نہیں۔ اور اگر نماز میں اٹک گیا تو پھر ایک ایک معاملے کی چیکنگ ہوگی، اور پھر ہمیں اللہ کی طرف سے عذاب کا مزہ چکنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کی برائی سے، شیطان کی دوستی سے، شیطانی وساوس سے، شیطانی خیالات سے، شیطان کی جو ہے اثرات سے اللہ پاک ہماری بھی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت میں جو مسجدوں پر دشمنوں کی نظر ہے، اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نمازوں کی بھی طاقت نہیں ہے، ایمان کی بھی ایسی طاقت نہیں ہے، دعاؤں کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پیارے اللہ آپ خیر کے فیصلے کریں۔ دشمنوں نے ایک پلان بنایا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ آپ پلان بنا دیجئے ایمان والوں کی کام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیں، بہت مختصر ہے۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ پیارے آقا یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والإکرام، یا حی یا قیوم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا احد یا صمد، یا احد یا صمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له کفوا احد۔ آپ اکیلے ہیں اللہ، آپ سب سے بڑے ہیں اللہ، اللہ آپ ہی سب سے بڑے ہیں، آپ ہی ہیں جس کی عبادت کی جائے، آپ ہی ہیں جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، آپ ہی ہیں جس کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، ہمارے دلوں میں پیارے اللہ ایمان پیدا فرما دیجئے، ایمان کے تقاضے پیدا کر دیجئے، ایمان کے جذبے عطا فرما دیجئے، ایمان پر جینے مرنے والا بنا دیجئے، ہمیں نمازی بنا دیجئے، نماز کی لذت عطا فرما دیجئے، عبادت کی لذت عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہم قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، شیطان آ کر ہمیں
اٹھا دیتا ہے. پیارے اللہ ہم نماز کا ارادہ کر کے آتے ہیں, رکعت باندھتے ہی شیطان بہکا دیتا ہے. پیارے اللہ ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا, ہمیں نمازوں میں مزہ نہیں آتا, ہمیں قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا, ہمیں آپ کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا, ہمیں دین کا کام کرنے میں مزہ نہیں آتا. پیارے اللہ ہم کتنے خراب ہو گئے, ہماری ان خرابیوں کو دور کر دو, ہماری ان خرابیوں کو دور کر دیجیے. پیارے اللہ پکڑ نہ فرمائیے. پیارے اللہ عذاب سے بچا لیجیے, تکلیفوں سے بچا لیجیے, بیماریوں سے بچا لیجیے, پریشانیوں سے بچا لیجیے, حادثات سے بچا لیجیے, ایکسیڈنٹ سے بچا لیجیے. پیارے اللہ کتنے حادثے ہو رہے ہیں. پیارے اللہ حادثات سے ہم سب کی حفاظت کرو, حادثات سے ہمارے بچوں کو بچا لیجیے. ہمارے بچے دعوت میں جاتے جاتے گاڑی سے گرے اور جو ہے ہلاک ہو گئے, جو ہے وہیں روڈ پر گر کر ختم ہو گئے. پیارے اللہ بہت حادثات ہو رہے ہیں. حادثات جب ہوتے ہیں جب آپ ناراض ہوتے ہیں. پیارے اللہ ہمیں حادثات سے بچا لیجیے, حادثات کی موت سے بچا لیجیے, اچانک موت سے بچا لیجیے. پیارے اللہ توبہ کی توفیق دے دیجیے, نمازوں کی توفیق دے دیجیے. پیارے اللہ اپنا بنا لیجیے. اے اللہ ہم نے آپ کی دوستی کو چھوڑا, نمازوں کو چھوڑا, شیطان پکڑ کے ہمیں لے گیا, شیطان نے بازاروں میں بٹھا دیا, شیطان نے جھوٹ بلا دیا, شیطان نے دھوکہ دلوا دیا, شیطان نے سود کا لین دین کرا دیا. پیارے اللہ تباہی کے گڑھے میں ڈال دیا. اب ہم توبہ کرتے ہیں. پیارے اللہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں, ہمیں اپنا بنا لیجیے. ہم شیطان کی دوستی کو چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں, وعدہ کر رہے ہیں. پیارے اللہ ہماری اس وعدے کو قبول فرما لیجیے, ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. پیارے اللہ ہم کمزور ایمان والے ہیں. اے اللہ شیطان ہمیں پکڑ پکڑ کے لے جاتا ہے, آپ کی نافرمانی کرا دیتا ہے, میوزک میں بٹھا دیتا ہے, شادیوں میں الٹا سیدھا خرچہ کرا دیتا ہے, ناچ گانے کرا دیتا ہے. پیارے اللہ وہ خوشی کا موقع, اس خوشی کے موقع میں آپ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہیں. اے کریم آقا ہمارے جرم عظیم کو معاف کر, ہمارے بچوں کو نیک توفیق دے, ہمارے نوجوانوں کو نیک توفیق دے دیجیے. مال و دولت آپ کی نعمت ہے, مال و دولت الٹا سیدھا خرچ کر رہی ہے ہمارے لوگ. پیارے اللہ ہم لوگوں کو عقل دے دیجیے, سمجھ دے دیجیے, سمجھداری دے دیجیے, جو ہے شریعت کے حدود میں کمانے کی, شریعت کے حدود میں خرچہ کرنے کی توفیق. پیارے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے. پیارے اللہ لوگ بیماریوں سے بہت پریشان, اے کریم آقا صحت عطا فرمائیے. پیارے اللہ صحت دے دیجیے, عافیت دے دیجیے. پیارے اللہ موت تک صحت پر قائم رکھیے. اے اللہ ہمیں بیماریوں سے بچا لیجیے. ہم بیمار ہو جائیں, نماز نہ پڑھ سکیں, سجدہ نہ کر سکیں. پیارے اللہ ایسی بیماریوں سے ہمیں بچا دیجیے. ہمیں ایسی صحت دے دیجیے کہ ہم پوری نماز آپ کے سامنے جو ہے ادا کر سکیں. ایسی صحت عطا فرما دیجیے. قرآن کی تلاوت کر سکیں. ایسی صحت, ایسا دماغ, ایسا دل عطا فرما دیجیے. ٹینشنوں سے, پریشانیوں سے, ذہنی الجھنوں کا شکار ہے. پیارے اللہ ذہنی سکون عطا فرما, دلی سکون عطا فرما. ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما, ماں باپ کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. بہنوں کے ساتھ محبت کا معاملہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. پیارے اللہ رمضان آ رہا ہے. کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے شب معراج میں ہمارے ساتھ تھے اور اب وہ نہیں ہیں. اے کریم آقا ہم میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو رمضان ملتا نہیں ملتا آپ کو معلوم. پیارے اللہ ہمیں رمضان دے دیجیے, ہمیں رمضان دے دیجیے, ہمیں رمضان کے روزے دے دیجیے. پیارے اللہ ہمارے نبی نے تڑپ تڑپ کے آپ سے رمضان مانگا ہے, ہم بھی رمضان مانگتے ہیں. ہمارے نبی کے سپنے میں ہماری جھولیوں میں رمضان دے دیجیے, ہماری جھولیوں میں رمضان دے دیجیے. ہمارے ماں باپ کو رمضان دے دیجیے, ہمارے دادا دادی نانا نانی بڑے عمر کے لوگوں کو رمضان دے دیجیے, ہمارے ضعیفوں کو رمضان دے دیجیے, ہمارے بیماروں کو رمضان دے دیجیے, ہمارے بیماروں کو ایسی صحت دے دیجیے کہ وہ رمضان میں روزہ رکھ سکے. پیارے اللہ, پیارے اللہ آپ نے نظر کیا پھیری. پیارے اللہ آپ نے نظر کیا پھیری. دشمنوں نے نوالا بنا دیا. کہیں بلڈوزر مسلمانوں کے گھر پہ لگائے جا رہے ہیں, کہیں مسلمانوں کی بیٹیوں کی جو ہے عصمت دری کی جا رہی ہے, اور کہیں مسلمان بچیوں کو
محبت کے جال میں پھنسا کر اے اللہ دین و ایمان سے محروم کرایا جا رہا ہے، سازشیں ہو رہی ہیں، ہماری بیٹیوں کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے اور انہیں مرتد بنا کر، انہیں کافر عیسائی یہودی بنا کر کہ ارے اللہ غیر لوگ ان سے شادیاں کر رہے ہیں، اور ہماری بچیاں بھی ایسی ہو گئی کہ اپنا دین، اپنا مبارک دین چھوڑ کر اے اللہ غیر کے ساتھ جا رہی ہے۔ اے کریم آقا ہماری بیٹیوں کو دین کی فہم دے، دین کی سمجھ دے دی، ہمارے نوجوانوں کو بھی دین کی سمجھ دے دی، خرافات سے بچا لیجیے، بدعات سے بچا لیجیے، گناہوں سے بچا لیجیے، یا اللہ آپ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے۔ ہماری تنہائیاں بہت خراب ہو گئی، رات رات بھر ہر آدمی کے ہاتھ میں شیطان کا آلہ ہے اور شیطان جو ہے رات بھر برائی کے کاموں میں لگا رہا ہے۔ یا اللہ ہماری تنہائیوں کو ٹھیک کر دیجیے، ہماری تنہائیوں کو ٹھیک کر دیجیے، ہمیں تنہائیوں کے گناہ بہت بڑھ گئے معاشرے میں، یا اللہ ان گناہوں کو ختم، ہمیں نیک توفیق عطا فرمائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ ایک چادر گھر میں ہے اور اس چادر پر بھی بیوی بھی نماز ادا کر رہی ہے اس چادر کو پہن کر، اور پھر شوہر اس چادر کو لے کر مسجد میں آ کر نماز ادا کر رہا ہے۔ یا اللہ کیسے تھے ہمارے بڑے لوگ، ہمارے صحابہ، یا اللہ ہمیں ان کی نقل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دو، ہمیں نمونہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ حضور کی زندگی کو ہمارے لیے جو نمونہ ہے، یا اللہ اس زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کی جائز مرادیں، جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا گیا وہ بھی دے دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا یا اللہ وہ بھی دے دیجیے۔ یا اللہ دنیا کا فقیر کٹورا لے کر دکان پہ جاتا ہے، دکان کا سیٹ کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ یا اللہ ہم نے ہاتھوں کا کٹورا بنایا ہے، آپ کے سامنے یہ خالی کٹورا ہے، یا اللہ ہمارے کٹورے کو بھر دیجیے، مرادوں سے بھر دیجیے، ہماری دعائیں سن لیجیے، ظالم حکمرانوں کا خاتمہ کر دیجیے۔ یا اللہ منصف عادل حکمران عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آئندہ بھی انتخابات آ رہے ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں کو منتخب کیجیے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوں، ملک کے حق میں بہتر ہوں، یہاں کے امن و امان کے حق میں بہتر ہوں۔ ظالم جابر ناانصاف لوگوں کو اے اللہ اقتدار سے ہٹا دیجیے، جو ہے انصاف پسند غریبوں کی جو ہے غریبوں کی مدد کرنے والی، ایسی غریبوں کا خیال کرنے والی اے اللہ حکومت بنا دیجیے، مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والی حکومت بنا دیجیے۔ جو ظالم مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اے اللہ ایسے حکمرانوں کو آپ بدل دیجیے۔ یا اللہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کا سارا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک اشارے کی محتاج ہے دنیا، ایک اشارے پہ چل رہی ہے دنیا، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ یا اللہ ہمارے پیارے نبی نے ہم سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر اعمال خراب ہوں گے تو ظالم تمہارے سر پہ بیٹھ جائے گا۔ یقیناً آج جو ظالم حکمران ہیں وہ ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ ہم سچے دل سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، ہم شرمندہ ہیں اللہ، ہم شرمندہ ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف، اپنے حبیب کے صدقے میں معاف کر دیجیے۔ ہم تو اللہ اتنے گندے ہیں کہ معافی مانگنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، لیکن اے اللہ کیسے بھی ہیں آپ کے بندے، آپ کے حبیب کے لاڈلے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے میں ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان میوات میں، یو پی میں، مدھیہ پردیش میں ان کے گھروں پر راتوں رات بلڈوزر لگا دیے گئے۔ یا اللہ ہماری بیٹیاں سائے سے محروم ہو گئی اور دھوپ میں زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ ایسے حالات کو ختم، حالات کو بہتر کر دیجیے۔ اللہ سب حالات، سارے حالات آپ کی مٹی میں ہیں، آپ کی طاقت، آپ کے ایک اشارے سے دنیا کا نظام بدل جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان قائم کر دیجیے، مسلمانوں کے لیے سکون اور امن کا انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں پر آپ کے دشمن، اسلام کے دشمن، آپ کے گھروں کے دشمن گندی نظریں ڈال رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری مساجد کا تحفظ فرمائیے، ہمارے مدارس کو بچا لیجیے، ہماری خانقاہوں کو بچا لیجیے، مرکز نظام الدین کی حفاظت فرمائیے، دینی جماعتوں کے بڑے بڑے جو دفتر ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرمائیے۔ ہمارے جو بزرگ، جو علماء قوم کی قیادت کر رہے ہیں، قوم کو لے کر چل رہے ہیں یا اللہ ان علماء کی بھی حفاظت فرمائیے، ان علماء کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ
آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپسی اختلافات کو ختم فرمائیے، مسلکی اختلافات کو چھوڑ کر قوم و ملت کے تحفظ کے لیے آگے آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ خیر قبول و منظور فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔